इकबाल, आपने इतनी मेहनत करके सारी महफिल सजाई, मैं तो नहीं कर रहा था। आप सरकार की कोई बात सुनाओ, या किस लिए किया आपने, या क्यों, आप क्या मिलता है आपको, क्यों करते हो? हालांकि जमात इस्लामी के रहे हुए बात। आज वैसे मैं जमात इस्लामी के पोस्टर रास्ते में देख के आ रहा था, वो सिराजुल हक साहब की तस्वीर थी और वकास साहब है कोई, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि काली कमली वाले का निज़ाम हम ला के छोड़ेंगे और सरकार की आमद मरहबा। बड़ी तब्दीली है। बहरहाल, आप तो अपना कोई वाक़या सुनाए, क्या आपका सरकार की मिलाद कराने का मकसद, या क्या मिलता है आपको, या आप सरकार की कोई भी बात जो भी सुनाना चाहें। हम सीखते हैं एक दूसरे से, कोई बात नहीं पता चलती है। मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि सारे बच्चों को नबी की फॉरगिवनेस, जनरॉसिटी और उनका अफ़्व दरगुजर जो है, वही वाक़यात सारे बच्चों को पता है और वो उन्हें अपील भी करते हैं, उन्हें अच्छे भी लगते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में ये कॉपी तो नहीं किए जाते। हमारे अमल में तो ये नहीं है। हमें अच्छी भी लग रही है, हम कह भी रहे हैं। बच्चा बहुत मासूम होता है, उसकी प्योर राय होती है, तो बच्चे को भी वो चीज़ अपील कर रही है, कह रही है अच्छी है, और उसके बावजूद जब हम बड़े होते हैं, या बच्चे भी या बड़े भी होते हैं, तो हमारे अमल में ये चीज़ क्यों नहीं? हम तो टिट फॉर टैट के कायल हैं सारे। और सड़क के ऊपर भी वो बच्चा कह रहा है ना, मैंने कहा ना, कभी सड़क पे आपने देखा होगा तो नहीं, एक्सीडेंट भी हो जाए या गाड़ी कोई लग भी जाए, कोई नहीं छोड़ता किसी को। तो हम बातें करते हैं, इस तरह महफिल सजाते हैं, अच्छी बात है, और नाते भी पढ़ते हैं उनकी, मतलब हमने उन्हें बिला शुबा कि वो बहुत बड़ी हस्ती है, अल्लाह की ख़ास नबी हैं, रहमत हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सारा कुछ जब कॉपी करने की बारी आती है, हमारी लाइफ उस तरह होनी चाहिए, वो हमारे में क्यों नहीं है? ये मैं बड़ा परेशान हूँ कि हम महफिलें भी सजाते हैं, नाते भी पढ़ते हैं, हम ये वाक़यात भी इस्लामियात में हम सारे पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हमारे क्यों नहीं? बच्चे किताब में चले पढ़ रहे हैं, लेकिन घर में फिर वो देख वैसे नहीं रहे। प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल नहीं है। या हमारे ख्याल में ये बहुत माफूकुल फितरत बातें हैं, ये सुपर नेशनल बातें हैं। तो उसके लिए बच्चे हैरान हैं कि अच्छा माफ़ भी कर दिया, दुश्मन को माफ़ कर दिया, मतलब, लेकिन हम खुद बच्चे को भी नहीं सिखाते और शायद हम उसके सामने खुद भी नहीं माफ़ करते, तो इसलिए उन्हें ये आउट ऑफ द वर्ल्ड बात लगती है इसमें। लेकिन प्रैक्टिकल में हमारे क्यों नहीं है, माशरे में हमारे क्यों नहीं? बहरहाल, इकबाल साहब ने सारी एफर्ट की, इसमें से क्या मिला आपको, या अपना कोई तजर्बा या कोई बात, कुछ भी शेयर करना चाहें आप, कोई बात? सरकार की कोई बात या इस मिलाद का तजर्बा आपको जो भी हुआ अच्छा? मिलाद का तो मैं एक अजीब ये है कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल करवा रहे हैं, तो मुझे वो फीलिंग होती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे मौजूद है। तो ये एक बड़ी मेरे लिए नहीं कर सकता कि मैं बच्चों को भी कहता रहता हूँ कि बेटा ये महफिल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो मेहमान भी सारे उनके हैं, तो इस तरह से ख्याल रखना है उनका। अपने मेहमान भी हों तो उनका भी बंदा बड़ा ख्याल रखता है, लेकिन ये तो सारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, तो उतने ही प्यार से, ध्यान से ख्याल रखना है।
چلتا ہے کہ بلاد آ گیا, آپ نے اس میں فون پہ جو بتایا تو بڑا مجھے ایکسائٹمنٹ تھی اس کی. تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ سرکار ادھر ہی ہوتے ہیں, قربت کا احساس ہوتا ہے, پریزنس کا, یا خیال ان کی طرف رہتا ہے زیادہ, اور یہ محفل ان کی آپ سجاتے ہیں کہ وہ ہوں گے تو ان کے مہمان بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا. کوئی نعت پڑھنے والا تو نہیں ہے بندہ جس کی حسرت رہ گئی ہو, مجھے نعت نہیں پڑھنے کو دی ہے, میں نے پڑھنی تھی, کاکی کاکا کوئی نہیں. وہ میں آپ جب بھی بیڈ پہ لیٹتا تو بہت خوف ہے. وہ کیا یعنی رحمت العالمین ہے, اللہ سے جو چاہتے وہ دے سکتے. وہ حجرہ دیکھے نا ان کا, بی بی عائشہ بھی ادھر ہی تھی, پھر جب پردہ کر کے بیچ میں ایک پردہ لگا دیا انہوں نے, وہیں پہ کچن تھا, اتنا گھر تھا ان کا. ہماری خواہش, یہ گھر بھی چھوٹا ہے ہمارے لیے, ہماری خواہشوں کو بتا دیں دیکھ لیں. دوسری چیز جو میں نے مدینہ شریف میں دیکھی کہ اب ان کی تھوڑی سی سیرت طیبہ کا کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا, میں نے سنا. مسلمانوں کے اوپر ایک وقت یہ تھا کہ اگر صبح کھاتے تھے تو رات کا کچھ پتہ نہیں تھا ہوتا کہ کیا ہے. رمضان میں وہاں پہ نا افطاری کا انتظام ہوتا. صحابہ صفا جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جو لوگ اسلام میں آئے تھے تو ان کے پاس کپڑے اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ ان کی سطر جو ہے پوری نہیں تھی ہوتی. بچے جتنے بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہم لوگ سارے جو آج کل میرا خیال ہے ماشاء اللہ ہمارے پاس صبح والے کپڑے اور ہیں, رات کو سونے والے کپڑے اور ہیں. ابھی یہ سوچیے گا کہ جنہوں نے ہمارے لیے, ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے 900 سال حکومت کی, اپنے حکمرانوں کو کبھی آپ دیکھیں نا, اور ہمارے آئیڈیل وہ ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سیکنڈ کے لیے ہم ان کی کوئی بھی چیز پوری کرتے اگر ہمیں پتہ چلتے, ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی قربان کر دیں, لیکن اگلے ہی پیر میں ہم اس کو بھول گئے. تو اس وقت کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ جو نئے اسلام میں انٹر ہوتے تھے نا تو جگہ زیادہ نہیں تھی, ایک ہی مسجد تھی. تو یہ جو فقراء کراتے تھے یہاں صحابہ صفا پہ کھڑے, لوگوں نے بتایا کہ یہ جب رکوع میں یا سجود میں ہوتے ہیں تو ان کی سطر جو ہے وہ پیچھے سے ننگے ہو گئے. تو بیویاں پیچھے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. سرکار نے کہا بھی پھر آپ لوگ تھوڑا سا لیٹ سجدہ جو ہمارے اس کمرے میں بچے بیٹھے ہوں گے جو برانڈ کانشیس ہیں, کپڑے ہیں لیکن نہیں پہنتے. آپ لوگ یہ دیکھا کرو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کریم کیا. ہمارے پاس کیا ہے, اگر اس چھوٹی سی ایک چیز کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ورڈ ہونا تو ضرور ادا کرنا چاہیے. اور میرے تو ابھی بھی ذہن میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ کی بات آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں ہماری قبر بہت اچھی ہو رہی ہے جی, لیکن پتہ نہیں ہم اس بیڈ کے بھی قابل ہیں کہ نہیں, یہ ضرور بات کرنا چاہیے. یعنی یہی چیزیں سیکھی ہیں دماغ, اور بھی بہت سی ہیں. لیکن باقی جو بچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے کیا تھا کہ کہا کہ میری امت کبھی شرک نہیں کرے, اور دوسرا نے کہا جھوٹ نہیں بولے. بس یہ زندگی میں اپنا کر لو کہ جھوٹ نہیں بولے. تو آپ دیکھنا کہ خود بخود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں آپ نے آنی شروع ہوتی ہیں. سرکار کی کوئی بات جو بچے رہ گئے ہوں جو شیئر کرنا چاہتے ہوں, یا کوئی کویسچنز بچوں کے لیے. سر میرا دل تھا کہ جو بابا جی سے ملے ہوئے نا بچے, وہ کوئی اپنے ایکسپیرینس جو بچے بابا جی سے ملے ہوئے, ہاں وہ مائک دو شیئر پڑھنا چاہ رہے ہیں. کون؟ ہاں یہ پڑھے جی.
نہیں مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ حسن جمیع کے صالح، صلو علیہ وآلہ۔ ہادی، یہاں سے کسی بچے نے سوال، ہادی کو مائک دے دو، کسی بچے نے ادھر کچھ نئے لوگوں میں سے کسی نے کوشچن کیا ہے کہ جو بچے بابا جی سے ملے ہوئے ہیں، کیونکہ اس محفل میں بھی ایک چیز ابھی مجھے خیال گزرا کہ ہمارے اپنے گھر کا جو کلچر ہے اس میں یوزلی مردان خانہ زنان خانہ کی ڈویژن ہوتی ہے، یا غیر مرد یا وہ ڈرائنگ روم سے آگے نہیں آتے یا کچھ سارا، لیکن آج ہم یہاں ایسے مکس بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے، وہاں بھی نہیں تھی اور یہاں بھی نہیں تھی، ایسے صرف مسلمان کعبے میں ہوتے ہیں کہ مرد عورت کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہوتی، اور وہ صرف اپنا اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں اور کوئی انہیں فیلنگ نہیں ہوتی۔ یہ تو آبویسلی کعبہ نہیں ہے، گھر ہے، لیکن محفل کعبے والے کی ہے، کعبے کے بھی کعبے کی ہے، وہ فیلنگ آتی نہیں ہے، لیکن یہ احساس ہمیں آپ بات سنو تو یہ احساس ہمیں یا یہ میرے میں تو یہ چیز شاید بابا جی سے ملنے کے بعد آئی، تو میں جو بھی کام کر رہا ہوں یہ کام کدھر کا کدھر جاتا جا رہا ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ میں کم از کم مجھے بھی یہ فیل آ رہی ہے، تو میں کوئی بہت اسٹرانگ کریکٹر کا آدمی نہیں ہوں۔ تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے جو بابا جی سے ملے ہوئے، جیسے مناہل ہے، آپ کو نیہا تو بہت چھوٹی تھی لیکن نیہا کو بھی شاید کچھ یاد ہو، تو آپ لوگوں کو بابا جی کا جو بھی یاد ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بابا جی کی کوئی بات بتائیں جو آپ ملے ہوئے ہیں۔ وہ امیر انکل باہر چلے گئے ہیں، انہیں بھی بلائیں، تو پہلے آپ اپنا بتاؤ، وہ بھی ملا ہوا ہے، وہ بھی ملا ہوا ہے، ہاں آپ اپنا۔ کون؟ ہادی جا رہا تھا اکیلا؟ ہادی لوگ سننا چاہ رہے ہیں آپ کو جو بھی بابا، بیٹھ جاؤ، جو بھی آپ کو بابا جی کا یاد ہے، تو وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بابا جی سے ملے ہوئے ہیں، جو بچے یا ینگ ایج میں جو لوگ بھی بابا جی سے ملے ہوئے ہیں، ان کی کوئی بات ہمیں، ان کی جو بھی یاد ہے بابا جی کے لیے یا بابا جی کے دور کی یا کچھ بھی، تو وہ شیئر کر دیں۔ ہم چھوٹے اتنا کچھ یاد نہیں کرتا، لیکن جتنا مجھے یاد ہے وہ یہ تھا کہ پیشنس بہت تھی۔ ایک بھی تو سارے فورگیونیس کی بات کرتے ہیں، فورگیونیس پھر آسان ہوتی ہے میرے خیال میں، صبر کرنا جو زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو صبر تھا، جو بہت سارے لوگ ملنے آ رہے ہیں، مجھے پھر بھی کم ہے۔ جو بابا جی سے لوگ ملنے آئے تھے، ہمارے گھر آیا کرتے تھے، بہت زیادہ ہوتے تھے اور ہر طرح کا بندہ ہوتا تھا، تو ہر طرح کے بندے سے ڈیل کرنا اور اپنے آپ کو اس میں کنٹرول کر کے رکھنا، وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ میں اپنا خاص طور میرے سے نہیں ہوتا، میرے سے کوئی تیسری چیز پوچھ کے میں آپ سے جواب نہیں کروں اسے، لیکن ایک ہی بات کو 100 دفعہ الگ الگ بندہ پوچھ رہے ہیں، ہر بندہ اپنی اس میں پوچھتا ہے کہ طریقے سے پوچھتا ہے، کوئی آرام سے نہیں پوچھتا، کوئی سختی سے پوچھے، لیکن آگے سے ہمبل رہنا، کچھ کہنا نہ اس کو کچھ کہنے آگے نہ دینا، سن لینا اس کی، وہ ایک چیز تھی کہ جو برداشت تھی، وہ ان میں چیز ہم نے وہ شاید ہم نے تو کسی میں نہیں ہوتی، لیکن کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہی چیز تھی کہ پیشنس جو تھی ان کے اندر، وہ ہمارے بھی نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے۔ بابا جی کی آپ کو یہ یاد؟ ہم بچے ہو کے بھی کوئی ٹوپی کھینچ رہے، کوئی چھڑی کھینچ رہے، تو اگلا بندہ اس سے تنگ نہیں ہو رہا ہے، اس کو برا نہیں لگ رہا، تو ایک بڑی بات ہے۔ اچھا نو نہیں، وہ ہے مناہل کو دے دو، مناہل میری بھی آ گیا ہے، اتنی دیر میری کو دے دو، میری بابا جی سے ملا ہوا ہے۔ ہاں یا مناہل پہلے بچے پھر بڑے، جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہو، چلے میری کو دے دیں، میری بھی ملا ہوا ہے، اس کو تو بالکل یاد تھا۔
میری تو جی چاچا جاوید کے ذریعے بابا جی سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی. آئی واز ریئلی ایل. کافی سارے ڈاکٹرز اب دے دیا ہوا تھا. ابا واز ریزائڈنگ میں اسلام آباد اور چاچا جاوید اور چاچا عمران آئے. انہوں نے ایک بار مطلب ابا سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا جی ایک بابا جی ہوں بابا جی ہیں جو ان کے پاس لے کے جا سکتے ہیں. امید کے ابا جی میں آگے آ جاؤ ادھر صوفے پہ اگلے والے صوفے پہ مائک کو قریب کریں. ہاں یہاں سے مائک جو ہے نا فیس کے پاس مجھے نظر نہیں آ رہا اور چہرے کے پاس کر لیا. ہاں ذرا پاس. ہاں اچھا ابا بہت ایک سخت آدمی تھے اور وہ زیادہ ان چیزوں پہ اس طرح سے اتنی جلدی بلیو نہیں کیا کرتے تھے. تو آپ کی بات ہی ہوئی ان سے. بیسیکلی آپ نے ان کو کنونس کیا سم آف دی ادر اینڈ ایز اٹ وڈ ہیپن انہوں نے ایگری بھی کر لیا کہ چلو چلے جاؤ. اور مجھے یاد ہے کہ مطلب بیسیکلی آئی واز بیڈ ریٹن ایٹ دا ٹائم اور آپ کے اور چکر عمران کے کندھوں پہ میں ادھر آپ کے گھر گیا اور بابا جی سرکار لیٹے ہوئے تھے بیڈ پہ. تو بیسیکلی میں تو اس وقت باقی خود بھی انگلینڈ سے آیا تھا اور مجھے کوئی اتنا زیادہ چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا سین ہوتا ہے. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے تو آپ نے کہا جی پیر دبانا شروع کر دو. تو میں پہلے وہ پیر دباتا رہا ان کے. انہوں نے مجھ سے خود ہی پوچھا کہا بابا کیا ہوا ہے. میں کہ جی پتہ نہیں کہتے بیمار. تو میں کہا وہ اللہ کا ولی ہے تم سے کیا کچھ نہیں ہوتا تم کیا خیر. اور مجھے یاد ہے کہ میں بڑی دفعہ آپ کو یہ بات یاد بھی کراتا رہا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا. اینڈ دین ہی انفارم می اباؤٹ دا دعا. وہ دعا تھنگ انہوں نے پوری دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا. اور پھر انہوں نے اسی موقع پہ آپ نے بھی بتایا کہ اس کا آگے یہ ہے کہ آگے بھی لوگوں کو بتاتے رہو. تو اس وقت کے بعد سے اگر ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو میں شاید کچھ اور باتیں بھی بتاتا لیکن انڈر ریکارڈنگ میں بتا رہا ہوں کہ میں بہت ساری خرافات سے بھی باز آ گیا جو کہ میرے میں اس وقت بھی ایگزسٹ کرتی تھی. اور شاید اسی کا اثر ہے کہ میں سلولی اللہ کے قریب ہوتا گیا. وہ جو کام کہتے تھے ان کو فالو کرتا چلا گیا. اور اینڈ میں ایک تحفہ سا بھی ملا وہ بھی آپ کی طرف سے ملا. اور ابھی تک پتہ نہیں وہ ابھی تک تو مجھے تحفہ ہی لگ رہا ہے. تو آئی ایم ہوپفل کہ وہ آگے بھی تحفہ ہی رہے گا. اور بڑا پر امید ہوں میں اس کے بارے میں کیونکہ دعا کی طرف سے وہ چیز آئی ہے تو اللہ بہت پیار کرے گا. تو میرے پہ تو وہ فیض اس وقت سے شروع ہوا اور آج تک کنٹینیو ہے اللہ کے فضل سے. اور آئی ایم ہوپفل کہ وہ آگے بھی کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ. کہاں مناہل کہاں چلے گی؟ آ جائے گی اب بتا دے گی. بابا جی کا کچھ بھی جو بھی یاد ہے آپ شیئر کر سکتے ہو. آپ کو جو بھی یاد. مجھے تو یہ بھی نہیں یاد میں کتنے سال کی تھی تب. اور دو چیزیں یاد ہیں مجھے. ایک مامی کا جو پرانا کمرہ تھا اس میں اسپیکر لگے ہوتے بس وہ ادھر جا کے کھڑے ہوتے بہت کوئی بات یاد ہے. دوسرا یہ مجھے یاد ہے کہ ہم ان کی ٹوپی اور ان کی اسٹکس سی ہوتی تھی. ابھی میری ویڈیو سے بناؤ ہم وہ لے کے بس چھپ جاتے تھے. ہاں نہیں جانا پھر ٹیبل کے پیچھے چھپا دیتے تھے. نہیں مجھے بس یہ دو چیزیں یاد ہیں. اور اس کے علاوہ بابا جی کی ٹوپی اور چھڑی چھپانا اور یہ کہ وہ ماموں کامی کے کمرے والی کمرے میں ہوتے تھے بابا. ٹھیک چلو مناہد آپ آ جائیں. آپ تو سینئر ہے لمس میں سے. آ جائیں آپ. بابا جی کا جو تمہیں یاد ہے یار تم آرام سے پیار سے تم نے بابا جی کے جو آپ کو بیٹھ کے بتا دو کھڑے ہو کے بتا دو. نہیں بیٹھ کے بتا دو. کہیں پہ بھی آپ بس ہاں بابا جی کا آپ کو جو بھی یاد ہے جو آپ کو یاد آتی ہے ان کی بات یا آپ ان سے باتیں کرتی ہو یا جو بھی آپ مائک پاس کر کے. نہیں یاد ہے سب کو. جس طرح میری کلاس لیتے ہیں سب یاد ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم ان کے گھر گئے تھے بڑی زیادہ کوئی بات نہیں آپ اپنا انڈیفرنٹ ہو کے سنائے نا. آپ انڈیفرنٹ ہو کے. ہم ان کے گھر گئے تھے پہلی دفعہ. بڑا اندھیرا کمرہ تھا اور وہ سکون سے اپنے اس کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے. تو میں آپ کے ساتھ گئی تھی. میرے خیال سے ماما کی ساتھ
تو پہلے تو وہ بہت ویئرڈ سا تھا کہ مطلب اتنا اندھیرا کیوں ہے، اور کوئی بول بھی نہیں رہا تھا، سب چپ تھے اور بس مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں. پھر اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ باتیں کرنا شروع کی، اور پھر وہ کی آنکھیں بند تھیں تو تھوڑا عجیب لگ رہا تھا کہ ہم یہاں کر کے رہے ہیں. پھر اس کے بعد پھر مجھے نہیں خود سے سب کچھ صحیح ہو گیا. تو مجھے بس یہ یاد ہے کہ میں ان کے کمرے میں کھیل رہی تھی، اور پھر مجھے انہوں نے ایک بیچ میں کہا بھی کہ یہ مت کرو ایسے، مطلب کیا اپنی ماما نے مجھے منع کیا کہ یہ مت کرو. تو میں نے کہا اس کو کرنے تو وہ جو بھی گئی ہے. باقی والی اسٹوری تو انہوں نے چوری کر لی، کیونکہ وہ یوزلی میں بچہ ہوتی تھی جو ان کی ٹوپی ہو اور وہ ہاں کیونکہ ان کو دروازے کھلتی سے پکڑ کے میں لے کر آتی تھی آگے تک. تو یہ یاد ہے تمہیں کہ تم گیٹ سے انہیں انگلی ہاں پکڑ کے کیونکہ وہ میں لے کر آتی تھی، مجھے یاد ہے. اور جب آپ ان کے گھر شاید پہلی بار گئے تھے تو میرا خیال ہے وہ عید تھی اور عیدی بھی ملی تھی کوئی آپ یہ بھی ملی تھی یار. کو، یہ یاد 100 روپیز شاید آپ کو اور ایک بچے وہ نہیں یاد کتنی امام کی، پر عید ملی تھی. وہ اسپیشلی وہ اندر سے جا کے اماں جی سے لے کے آئے تھے. جانے سے پہلے یاد آ گئی عیدی میں؟ اور کیا یاد ہے؟ تمہیں یاد آئی ہے اپنی بات؟ یہ کیا بات ہوئی؟ لوگوں کو تمہارے پاس ضمانت ہے بابا جی کی جو بھی ہوتا؟ پھپھو کو دے دو پھر. پھپھو کی بابا جی کے ساتھ بہت خاص قسم کی ایک ڈفرینٹ اٹیچمنٹ تھی. انہوں نے میلاد بھی آج کرایا اور بیچ میں ان کا سارا اپنے بابا جی کا تھا. نہیں میں نا جب بابا جی کو میں نے فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ میں نے فون پہ بات کی. اب میں نے چلی گئی یہ مجھے بابا جی تک کراچی تھی تو ملنے دیتی تھی. پھر اس نے انہوں نے کال پہ بتایا ہوا تھا. تو جب میں نے ان کے ساتھ بات کی اور میں ویسے احتراماً ایک میرے گھر میں PTCS ہوتا تھا اس میں میں نا ہماری فیملی میں نا یہ بابا سسٹم بہت برا سمجھا جاتا تھا، مطلب پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ کیا اس طرح. تو ظاہر ہے ادیب جو ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ اب وہ کیا ریئیکٹ کریں یا کیسے. تو میں اس کے نا اوپر وہ ٹیبل کے اوپر فون تھا تو میں نے اس کے نیچے گھس کے نا فون سوچ رہی تھی. بالکل اس کے اندر میں نے منہ کیا ہوا تھا. ابھی ویسے گھر نہیں تھے ویسے ہی کیا ہوا تھا کہ نہیں اگر آ گئے تو یہ نہ ہو فون. تو میں ان کے ساتھ بات کر رہی تھی مطلب جیسے بھی ہاں السلام علیکم. وہ ان کی بڑی ایک نشے والی آواز، ہیلو بیٹے بابا کیا حال ہے. میں اب ان کو تعارف کرا رہی ہوں. بابا جی میں مینا کی کاکی ریحانہ. جی مجھے پتا ہے. مجھے لگے وہ پتہ نہیں جب انہوں نے پہلے کہا نا کہ جی بیٹے بابا، میری بند آنکھیں تھیں اور میں نے زندگی میں کبھی اتنا نور نہیں دیکھا جو میں نے اپنے ماتھے پہ محسوس کیا. میں نا بڑا گھبرا سے گئی کہ یہ کیا. پھر خیر میں بند آنکھوں سے ان کے ساتھ بات کر رہی ہوں. پتہ نہیں کیوں بند آنکھیں تھیں میری، مجھ کو سمجھ نہیں آئی. جب میں نے یہ دیکھا تو ساری میں نے بات کر کے اور جلدی انہوں نے مجھے کہا کہ نا تم سورہ رحمان سنو. اب ظاہر ہے اس سسٹم کو تو اتنا سمجھتے ہی نہیں تھے اور بابا ازم کا مجھے بھی نہیں پتا تھا اور نہ حقیقت ہے مجھے کوئی روحانیت کا بھی نہیں پتا. اب میں اس میں انہیں آگے سے کہتی ہوں کہ بابا جی میں نے نا سورہ رحمان سن لی ہے، مطلب مجھے مینا نے سنا لی ہے. اتنی تو تمیز تھی نہیں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ قاری ہوں. آگے سے انہوں نے کہا کہ اب میں کہہ رہا ہوں. میں نے فوراً جی ضرور میں اب سنتی ہوں. خیر اس کے بعد بس تھوڑی سی بات ہوئی، بند ہو گیا. پھر جب میں سورہ رحمان میں نے 7 دن سنی، میں پھر انہیں کال کر کے بتائی کہ میں نے سن لیا ہے اور جو بھی ہوا سب کچھ ان کو بتاتی ہوں. وہ کوئی 2 مہینے کے بعد کراچی سے واپس آئے. اب میں مینا کا کہوں کہ میں ملنے جاؤں، وہ کہے کہ میرا بابا تو ایسا ہے ابھی نہیں، آپ ان کے پاس لڑکیاں ہوتی. مطلب وہ میرا ایک یقین مضبوط کر رہی تھی کہ میں کوئی برا خیال ان کے بارے میں نہ لاؤں. اب میں اپنے دل میں کہ بابا ظاہر ہے یہ پیر فقیر ہی ہوتے ہیں. مجھے کیا اس نے کہا ریحانہ باجی وہ ایک نانگا فقیر ہے. عقل کی میں پوری سوری ہوں. اب میں اپنے دل میں اپنے دل میں سوچتی ہوں اللہ وہ ننگی ہے تو بڑی کچھ اس طرح نا شاید وہ اسی وجہ سے مجھے نہیں ملنے دے رہی تھی. پھر کچھ دیر کے بعد پھر میں نے کہا مجھے ملواؤ بابا جی سے. وہ مجھے کہتی ہے کہ میں نا بابا جی کہتے ہیں کہ جب وہ ہیرا بنے گی تو پھر
اب میں ہوں یہ کیا بلا میرا میں کیا کرنا ہے. ایک دنیا دار سی بندی تھی, بڑی فیشنیبل, اپنی طرف سے دوپٹہ بھی نہیں لینا. خیر فرسٹ ٹائم میں نا گئی بابا جی کے پاس, اور مجھے یاد ہے کہ میں عتیق کو بتا کے گئی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ تم کس لائن پہ جا رہے ہو. میں نے کہا میں کسی لائن پہ نہیں جا رہی, بس وہ بڑی اچھا ہے. اور یہ سوئٹزرلینڈ میں رہتا تھا طارق, اس کی مجھے کال آئی. اس نے کہی ان لوگوں کو بھی کھینچا تانی کی. اس کے بعد مجھے کال کی, باجی تمہیں پتہ ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے تم کسی بابے کے پیچھے جاتی ہو. میں نے کہا ہاں, تو تمہیں پتہ ہے ہمارے ابو اور ہمارے پسند نہیں کرتے, یہ بابے ایسے کر دیتے ہیں ویسے کر دیتے ہیں یہ وہ. اب میں اتنی پاگل ہو چکی تھی ان کے پیچھے کہ بس میں نے کہا کہ نہیں بس تمہیں نہیں پتا, اور وہ ویسا بابا نہیں ہے. اور یہ کہنے لگا نہیں, بڑی غصے سے یہ میرے سے بولنا شروع ہوا کہ نہیں تم اپنے آپ کو مت جاؤ ادھر یہ. خیر میں فرسٹ ٹائم ملنے کے لیے گئی. اب مجھے نہیں پتا اس نے ادھر ان لوگوں کو کیا کہا. جب میں گئی تو امی کے گھر میں ڈنر تھا. میری نن چھوٹی ہے, اس کی شادی ہوئی تھی, اس کا امی وغیرہ نے ڈنر کیا تھا. ہم چوری گھر سے نکل گئے. جاوید تھا میرے ساتھ, مجھے یاد ہے, میں اور عمران تھا اور کامی, 4 لوگ ہم گئے. گاڑی میری یہ تھی اور نکل گئے چوری. جب ہم وہاں گئے بابا جی کی گلی میں, اب مجھے اتنا نہیں پتا تھا, مجھے بعد میں ان باتوں پر چلا کر میں سوچتی رہی کہ ہائی مجھے پہلے ہی بتا دیتا. کہ لوگ کہتے تھے کہ جب ان کی سیڑھیاں, جو آپ گھر سے سوچ کے جاتے ہیں آپ ان کی سیڑھیاں چڑھ جائیں اور واپس آئیں تو پتہ نہیں کیا. لیکن یہ کہ ظاہر ہے مجھے ان باتوں کا پتہ ہی نہیں. چڑھ گئی, بڑا میں نے دوپٹہ سا لیا ہوا. اور جب میں گئی تو انہوں نے دیکھا تو وہ آگے کسی کو دعا کرا رہے تھے, کسی بندے اور ایک بندی کو نا. تو ان کو کہہ رہے تھے کہ نہ تم درود بند کر دو پڑھنا نا. تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہائے ہائے یہ کیا. میں بڑی نماز وغیرہ پڑھتی ہوں, اللہ یہ درود شریف اچھا. خیر چپ کر کے بابا جی ظاہر ہے اتنا ان کے اندر نشہ, اور وہ لیٹے ہوئے مجھے کہتے ہیں بیٹھ جو بیٹے بابا بیٹھ جو. وہ جہاں پہ ان کا میٹرس تھا نا اس پہ انہوں نے ایسے ہاتھ بھی کیا. اب ظاہر اندر شریعت بڑی تھی, کچھ سمجھ نہ آئی. تو انہوں نے کہا بیٹے بابا ادھر بیٹھ جاؤ. اب افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں ادھر ہی بیٹھتی, ان کے پاس بیٹھ جاتی. لیکن میں ان کے قدموں والی سائڈ پہ بیٹھ کے نیچے میں بیٹھی, اور میرے ساتھ جاوید بیٹھا ہوا تھا. اور ہمارے ادھر ان کے دروازے کے پاس چھوٹا سا ان کا کمرہ تھا, عمران اور کامی بیٹھے ہوئے تھے. کچھ انہوں نے ان دعا والوں کو فارغ کیا. اب مجھے کچھ یاد نہیں, میں بیٹھی, اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, مجھے کچھ ہونا شروع ہو گیا نا. اب وہ سمجھ ہی نہیں آئی مجھے کیوں ہو رہا ہے ایسا. عجیب ہی میری فیلنگ ہونا شروع ہو گئی. اور کچھ میں جیسے کہہ لیں کہ ایک انسان گول گھومتا ہے, طواف کرتا ہے, بیٹھے بیٹھے میں گھوم رہی تھی. بھائی میں اپنے آپ کھینچوں کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے نا, مجھے نہیں سمجھ آئی. خیر میں تھوڑی دیر کے لیے پتہ چلا. پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے ایسی ویڈیو لگا دی یہ سورہ رحمان کی نا, یہ دیکھو وہ دیکھنا شروع ہوئے. پھر انہوں نے دعا شاید کرائی تھی یا کیا کرائی تھی دعا ہے عمران, دعا کرائی ہم سب کو. مجھے اب بہت سی باتیں نہیں یاد, لیکن میرے دل میں یہ پچھتاوا کہ جیسے انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس ادھر بیٹھو, وہ اب آیا, بعد میں آیا, بہت بعد میں. یہ میری ان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی. اور جب میں واپس آئی اور میں جب ان کے پاس بیٹھتی تھی میری آنکھوں میں سے بہت زیادہ پانی نکلتا تھا, آنسو, اتنے آنسو ہوتے تھے کہ میری سوچ سمجھ سے باہر کہ یہ کیا مجھے ہو جاتا ہے. بہت بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی میں روتی کیوں ہوں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے ایک آنسو جو ہے وہ اس کو کتنا پیارا ہے. تو میں نے کہا یہ تو مجھے نہ ہوا, کیا میں روتی کیوں, لوگ کہتے ہیں یہ عورت بڑی روتی ہے پتہ نہیں کیوں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ انسان کا اپنا آپ ہی صاف اپنا آپ ہی ہوتا ہے. میں ڈرامہ کرتے تھے, بتاتے تو کچھ بھی نہیں تھے نا. تو یہ میری ان کی ملاقات تھی. اس وقت یہ ہو گیا, وہ اس کو کچھ ہو گیا, اس کے منہ میں سے جھاگ نکلنا شروع ہوئی, جیسے بے ہوش ہو گیا, نیچے گر گیا. اور اب ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اس کو کیا ہو گیا.
ज़्यादा हम लोग तो दूसरे नॉर्मल से। बाबा जी ने क्या तो मुझे कहा रेहाना जी, मैंने कहा जी बाबा जी, उठो काके के सर में ऐसे, काके के सर को ऐसे ऐसे करो। जी भी नहीं पता चले काके को पहले तो काका ही तो बिल्कुल चाव करने शुरू की। मैं परेशान, सारे वैसे हम परेशान। कामी की भी हवाइयाँ होंगी, कामी खैर थोड़ा बहुत इसको जानता, लेकिन मेरी जान निकल गई कि इसको क्या हुआ। हमें बाबा जी तो भूल गई, ये पढ़ गई है, इसको क्या करना है। तो बस तब वो मुझे इतनी टेंशन है। उसके बाद मेरे बाबा जी का जो भी था बस इसी की पड़ गई, वो मैं करूँ उसके सर में करूँ, इधर उधर करूँ, लेकिन इसकी जब झाग में निकले और बिल्कुल ऐसे जैसे वो पता नहीं क्या है इसको, है ना, नशा ऐसे होता है, बेहोश हो गया। नशे में ऐसे ना जैसे बेहोश बेजान ही। बाबा जी ने क्या सीखी जिसके पहले ही झाड़ू फिरा था। हाँ, अब मुझे कुछ बात ही नहीं है, जिसके पहले ही झाड़ू फिरा उसको ये हुआ। हम लोग तो पैर थे ना वैसे, बड़ी मुश्किल से हम लेके आए। हतिया कितने गई? एक बात, आप लोग के छोटे बच्चे हैं, मैं सबको कहूँगी, मेरे छोटे बच्चे थे जब मैं बाबा जी से नहीं मिली थी, और उनके मिलने के बाद भी मैं एक बड़ी अजीब सी माँ थी जिसको घड़ी की सुई के साथ में चलती थी। ठीक है, सोना है, खाना है, उठना है, अब दूध पीना है, अब लंच, अब डिनर है, अब 7 o'clock से मैं छुट्टी होगी, आइए लेटो सो जाओ, पढ़ो पढ़ाओ मत जाना। और इतनी उनको टेंशन आओ, मुझे टेंशन कि अब इनका एग्ज़ाम है, अब ये है, वो टेस्ट है। एक दफ़ा मैं बाबा जी से मिलने गई ड्राइंग रूम में, तो अम्मी के लिए घर गई, तो मैं उठ गई थोड़ी देर के बाद, जैसे कि एक मेरे बच्चों का टाइम हो गया, मैं उठ गई, मैंने अच्छा बाबा जी अल्लाह हाफिज़। और ये तीनों मेरे पास थे, मैंने आगे किया कि तो आप बाबा जी को मिल, कहते हैं क्यों, किधर? मैंने कहा बाबा जी बशुगाल का टेस्ट है और साल में भी इतना, कहते इनकी जान छोड़ दो। और मैं तो बड़ी परेशान, मैंने कहा बाबा जी मैं तो, कहते इनसे बेपरवाह हो जाऊँ। बाबा जी कैसे हो? कहते इन्हें अल्लाह की सुपुर्द कर। अब मुझे समझ ना आए, मैंने कहा बाबा जी वो ना अच्छा, वो बस मुझे टेंशन होती है, अब इन्होंने सोना है, सुबह फिर उठेंगे। कहते मैं तुझे कह रहा हूँ इनको अल्लाह की सुपुर्द कर। मैं चुप कर, मैं कहा आपने मुझे पहले भी कहा था मैं इनको करती हूँ, लेकिन मुझे होता नहीं। कहते तू करेगी, बेपरवाह हो जा। मेरा ख्याल है वो दिन उन्होंने शायद कोई मुझे दुआ दी, मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो नहीं हो सकती थी। उसके बाद मैंने अपने तीनों बच्चों को अल्लाह की सुपुर्द किया, और फिर मुझे कोई टेंशन ही नहीं हुई। अब मैं मतलब माशाल्लाह वो बहुत बड़े भी हुए, बड़े और सारा मैं अल्लाह की सुपुर्द कर देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी पोती की बड़ी सख्त तबीयत ख़राब हुई और वो हॉस्पिटलाइज थी अमेरिका में। तो थोड़ी देर के मुझे हुआ, रात को मुझे जब अतीक ने बताया कि आलीम ठीक नहीं, मैं जल्दी से पानी का आधा गिलास लिया, आंखें बंद करके अंदर जाकर मैंने दुआ की, वापस आई, मुझे सुकून आ गया। तो अगले दिन भी अतीक बहुत ज़्यादा टेंशन में, तो मैं इधर उधर फिर रही थी, गेस्ट आए थे, तो पता नहीं क्या बात हुई कि आलीम की ऑक्सीजन के बगैर नहीं वो हो रहा, उसको उतारते हैं तो सैचुरेशन उसकी कम हो जाती है। मैं गुजरी थी, मैंने कहा अच्छा उसकी ऑक्सीजन अभी लगी हुई है। मुझे गुस्से से कहते हैं कि वो अच्छा तुम्हें पता ही नहीं है उसकी कब उतरी थी। मैं ना थोड़ी देर के लिए चुप कर दी, मैं साइड पे चली गई, मैं वापस आई, मैंने कहा आप ना उसको ना अल्लाह की सुपुर्द कर दें। मैंने उसे अल्लाह की सुपुर्द किया। इतनी बात कहते हैं ना मुझे जल्दी दूसरी साइड पे चली गई, इससे पहले कि मैंने कहा बस से मैं सुकून में थी। क्यों, अगर मैं उनसे ना मिली होती तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सुकून वो ठहराव जिंदगी में उन्हीं की बदौलत है। और अपनी लाइफ में भी बहुत चेंज आया, पॉजिटिव, हर बात को पॉजिटिव एंगल से सोचना। पता नहीं उन्होंने सबक तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी, ज़्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन ये दुआ उन्होंने जो कराई सूरह रहमान से, खुद ही अपने अंदर अंदर चेंज आता गया। नहीं नजर आ रही है जल्दी में। मैं बाबा जी को बैठी कि नहीं गई, मैं तो किचन च नहीं सा। मैनू तो हांडी रोटी याद है, दसो कि केड़ी रेसिपी पूछनी चाहिए।
हाँ जी भाई मैं बाबा जी को बैठी नहीं तो मैं बाबा जी की याद करा अतिया की लंगर की सारी उम्र की लंगर की ड्यूटी है मेरी दरवाजा बंद कर देना अति वो दरवाजा खोल के सारी कूलिंग ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਾਂ बस मैंने तो एक ही चीज़ याद है प्यार 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 बस मैंने दोनों को यही मिले हालांकि मैं उन्होंने नाल बैठी नहीं कभी भी लेकिन हमेशा प्यार ही किया लंगर आगे थोड़ा सा बस हाँ बस ये है कि जब वो ज़्यादा थक जाते थे तो कहते थे कि बेटा बाबा एक दूध का गिलास पिला दो या मैं उन्हें कहती थी कि बाबा जी अब मैं फारिग होके आपके पास आई हूँ आप सो गए यही 2-3 बातें हैं जो मेरी उनके साथ होती हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने बहुत पहले मेरे अंदर लड़ाइयाँ होती थी अपने आप से जंग होती थी कोई भी बात मैं बहुत फील कर देती थी एक किस्म की सेंसिटिव बहुत थी खुद मेरा होता था कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं लेकिन जब मेरे साथ ज़्यादती कोई करता था कि मेरा दिल बड़ा दुखता था लेकिन ये बात उन्होंने मुझे इनसे सीखी मैंने कि आपने अल्लाह की खातिर करना है जो भी करना है उससे ला भी अल्लाह ने देना इंसानों ने नहीं देना बस बेगर्स प्यार करते जाओ बेटा बाबा बेगर्स प्यार करते जाओ और यही रखो कि उसकी खातिर कर रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है कि प्यार सिखाया उन्होंने खुद से प्यार ज़्यादा सिखाया अपने आप से पहले प्यार करोगे तो फिर किसी और से करोगे कहाँ है खालिद भाई हम सबसे पूछ रहे हैं कि जो बाबा जी से मिले थे मतलब उनकी क्या परसेप्शन थी एज अ हर बंदे का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है या आपने कोई भी बात उनकी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कुछ भी आपको याद है जो भी याद है आपको कोई चीज़ हमारे साथ शेयर करें अगर आप मतलब आप तो मिले हुए उनसे वो तो हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है ना मुझे भी कोई याद है जो कोई याद है मेरे हिस्से के मुझे याद है वो आपको सब सुना वो तो फायदा क्या आपकी बात बता मैं मुझे ये होता है कि हर बंदे की ना परसेप्शन डिफरेंट होती है मतलब बताने का हर बंदे का मिलने का अंदाज भी डिफरेंट होता है तो आपकी बाबा जी की क्या परसेप्शन थी मतलब बाबा जी क्या थे मेरे लिए एज अ यंग पर्सन मैं अब सोचती हूँ मैं उनसे नहीं मिली हुई तो मैं अब ये सोचती हूँ कि बाबा जी जो थे मतलब वो इक्वली उनको एक तो प्यार सारे करते थे अब यंग जनरेशन हमारे लिए जब है तो मतलब हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है मतलब अब जब हम उनके फॉलोअर्स में देखते हैं कौन कौन से बैठा हुआ सारे मेरे बाबा जी के किसने बाबा जी को देखा हो नहीं मतलब बाबा जी से मिला हुआ जो बाबा जी डॉक्टर साहब ने बताए हैं उनके अलावा कौन मिला हुआ वो फौजिया मिली हुई है बाबा जी कौन सी ये जो ब्लैक कपड़ों में बैठी है ये मिली हुई है ये मिली हुई है हाँ ये बाबा जी मिली हुई है उससे छोटी बाल मिले हैं बाल मिला हुआ है और
اور ان میں اس وقت کوئی نہیں بیٹھا. یہ میری میری نے اپنا ایک بولا ایکسپیرینس میں ہی بولا ہوا ہے ایک بار ملا, لیکن یہ بہت بیمار اتنا بیمار تھے اسے یہ بھی یاد نہیں کرتا کہ میں آپ کے گھر آیا تھا, وہ عالیہ باجی کے گھر آیا تھا یہ مال ٹاؤن. میں نے وہی کہنا کہ وہ بہت وہ آپ کے لیے پوچھ رہی ہیں ادھر ملا آپ بابا جی کب ملی یا کتنی گھنٹے مہینے سنڈے سنڈے کتنے سنڈے گئی ہوں اوپر بیٹھتی تھی نیچے بیٹھتی تھی کہاں پہ اوپر بابا جی کا میں بیڈ نہیں تھا نہیں وہ بیڈ وہی میٹرس ہی تھا نا میٹرس تھا بابا تو آپ اوپر بیٹھتے تھی نیچے بیٹھ کر ایک انگل نیچے ہوتا نا سیڑھی چڑھ کے اوپر جاتے تھے اوپر جاتی تھی سیدھے جا کے لیفٹ پہ اینٹر ہوئے اندر گئے تو بابا جی کو بیٹھ گئے اسی طرح سامنے الماری تھی. میں تو ایک دفعہ جب ہم آپ کو ڈسکرائب کر رہا تو آپ کو پورا کتنی چھوٹی تھی یہ اس وقت ہوگی میرا خیال ہے 15-16 سال 14 سال 15-16 سال کی بچے کی تو بڑی میموری بڑی شارپ ہوتی ہے. میں تو بوڑھا تھا جب ان سے ملا ہوں ڈاکٹر صاحب مانتے میں تو میں ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آج بھی جوان نہیں. اینی ویز اب ڈاکٹر صاحب جو کہی دیں گے آپ مان لیں وہ بالکل صحیح. بابا جی اسی طرح سے جس طرح کہ وہ بتاتے ہیں ان سے تھوڑے کام ہو سکتے ہیں زیادہ نہیں ہو سکتے. کئی چیزیں ایسی ہیں جو صرف ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے بابا جی بابا جی تک کو نہیں پتا ہوگا. صحیح ہے میں آج بھی نہیں مانتا. ہاں یہ فیکٹ ہے بابا جی مجھے مانتے تھے. اس کی گواہی جو ڈاکٹر صاحب بھی دے سکتے ہیں کامران بھی دے سکتے ہیں تاریخ ہوتے سوچ رہے ہیں. کوالٹی نہیں تھی بابا جی کو کوالٹی والے بندے چاہیے تھے وہ والی کوالٹی چاہیے جو آپ سب کے سے ہے اور آپ ڈاکٹر صاحب کے لیے بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب صحیح کہیں گے غلط کہیں گے آپ میں میں نے بالکل نہیں میں نہ لگا کبھی کرٹیسائز نہیں کیا مجھے اور کیا اچھا لگتا بابا جی تو بہت ہو چکے ہیں یہ تو بابا جی بتا سکتے ہیں. نہ میں نے کبھی ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا چیز اچھی لگتی کیا چیز اچھی نہیں. میں ان کو جو ہے جتنا دیکھیں آپ لوگ آپ کی ڈاکٹر صاحب کی عقیدت ہے نا سب کی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب غلط کہیں گے صحیح کہیں گے آپ لوگ کی امیجنیشن میں آ ہی نہیں سکتا کہ ڈاکٹر صاحب غلط کہہ سکتے ہے کسی کے جس کے عہد آپ کھڑا کرتا ہے. میں اپنے پرسپشن ایک بندے نے آپ کھڑا کیتا ہے ٹھیک ہے. یہ مجاہد میں بس ہے نہیں وقتی طور پہ بات ہوتی ہے. تو میرا یہ ہے کہ بابا جی کو میں عموماً نارمل ایک ہیومن بینگ کے طور پہ ان سے میرا ریلیشن شپ تھا. جتنی عقیدت جس کا آپ لوگ کہتے ہیں نا کسی کے لیے ہوگی میرے لیے ان کے لیے نہیں تھی. اور جو سپر نیچرل قسم کی چیز جو ایسی کوئی چیز ہے کہ وہ آؤٹ آف دس ورلڈ ہے نہیں مجھے اس طرح کبھی بھی نہیں لگا. اور میری بابا جی کے ساتھ یہ کہ کئی دفعہ بڑی ہیٹڈ قسم کی ڈسکشن ہو جائے. میں انہیں یعنی کہ کانٹراڈکٹ کر دیا کرتا تھا. میں کسی کو کوئی کہنا نہیں چاہیے لیکن کئی ان کو آرڈر بھی دے دیا. اور یہ ان کی گریٹنیس تھی کہ وہ اس آرڈر کو مانتے تھے. اگر میں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ نے کراچی نہیں جانا تو نہیں کہیں وہ نہیں وہ جا ہی نہیں سکے. میں کہا جا کے دکھا دیجیے گا پھر دیکھیں جس طرح میں جانا ہو نہیں جا سکے ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ وہ آپ
अंकल बैठा हो, कामन बैठा होगा, डॉक्टर साहब हैं, तो वो पता नहीं थोड़ी बातें समझाते हो कि बताते हो, मुझे नहीं पता। बस इसी किस्म की मेरी उसका रिलेशनशिप थी है और रही है। वो मेरा जैसे कहना चाहिए उन्होंने मुझे बड़ी तरह ली, बड़ा मुझे बर्दाश्त किया। जिस तरह आप और डॉक्टर साहब को बांस पे चढ़ाते जाते हैं, डॉक्टर साहब भी चढ़ी जाते हैं, तो मुझे चढ़ाई जाती है बांस पे। तो नहीं जावेद तेरे लिए जो ना ये भी बड़ा ज़रूरी है साथ, खालिद को होना बड़ा ज़रूरी है। ये लॉजिक का बंदा मुझे वर्ड ही नहीं समझे लॉजिकल बंदा होता है, तो मेरे ज़्यादा यही लॉजिकल बंदा कोई नहीं हो सकता। वो ये कहते होते लोग ये डॉक्टर साहब अक्सर मेरे इस चीज़ का जिक्र करते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं कभी क्या मेरे सामने ना क्या कि खालिद दा जिक्र एक गल सिर्फ कही सी उन्होंने मैनू, मैं उन्होंने पूछा सी एक बारी आके बैठे ही उन्होंने पता नहीं तेनों की गल कही तू शायद उन्होंने कहा सी कि मेरे दर्द बड़ी कमर चुंदी पई है, तो उन्होंने क्या मैनू ये लकड़ी ना कर दो, उन्होंने क्या मीना को बुलाओ, तो तेनू सी कि आपे कर दें, उन्होंने क्या नहीं मीना को बुलाओ ये वो, तो मैनू थोड़ा लगा कि जिवें तू उठ के चला गया, लेकिन फिर बाद मीना बाजी स्पैशली घर आए सन, उन्होंने तेनों कीता भी सी लकड़ी ना। लेकिन मैं बाबा जी को लैदा पूछया, मैं क्या कि बाबा जी वो आप खालिद के साथ मैं एक दो बारी नोट किया सी, कामरान भी मेरे नाल सी, ते असी बाबा जी ड्रॉप करन जा रहे सन, ते उस दिन बल्कि तू शायद जान गया भी क्या कि कोई नहीं, मैं शायद थकिया रहा, मेरी नाइट ड्यूटी की सी की, तू क्या मैं कामरान छाड़ आवांगी, तो बाबे कहने नहीं वो डॉक्टर बाबा काम ही छोड़ आते हैं, तू बड़ा गुस्से ना चला गया, या अच्छा जी ठीक है फिर अल्लाह हाफिज, तू चला गया सौन, तो काम ही तो मैं सा गड्डी च असी बैठते नाल ही मैं मैनू अजे तक याद है सलीम मैसी के घर तक जे पहुंचे, तो मैं कहता कि बाबा जी वो खालिद जोड़ा तुसी क्यों इस तरह करते हो, एकदम वो तुसी उन्होंने ब्लंट या जवाब देंदे हो, फिर चला जाता है, या उन्होंने करीब मैनू लगता सी जिवें वो करीब नहीं आन देंदे या तेनों उठा देंदे सन छेती या कुछ, तो हस के मैनू कहते हैं कि काका बाबा जो है ना वो 24 घंटे फ्रॉड कर रहा है, इस तरह का कोई लफ्ज़ उन्होंने बोलिया, वो पहले ही ठीक पटरी पे है, उसने मेरे पास बैठ के टाइम ज़ाया करना है, उसको बाबा और धक्का मारते हैं कि तो और तेज चल, ठीक है। तो जो जिनके ऊपर बाबे ने काम करना होता है वो तो बाबे के पास बैठे, ठीक है, वो ठीक है, तो उसको क्यों मैं उसका टाइम ज़ाया करूँ। कामरान और वो अपने फ्लो च गल कर गए, तो कामरान एकदम कहता तुहानू पता लग गया कि दोवें असी ये गलत बंदे हैं। बाबा जी खुद भी बहुत हसे, लेकिन बाबा जी ने कामी नू क्या ओए आराम से गाड़ी चला, मेरा काका ना खराब कर, ये बहुत थोड़ा बोलता सी, ये कहना बस तुसी ये पॉइंट नोट करो, मैं उन पीछे बैठा था, बाबा जी शुरू हो गया नहीं तो बाबा जी फिर मेरे में क्या गलत है, तो आएगा कुछ नहीं तेरे में गलत, मैं कहती नहीं बाबा जी, तो फिर आप बता रहे इसका मतलब है कि मैं और कामरान गलत है, और नहीं मेरा ये मतलब नहीं है। एकदम ही मैनू याद है कि शमा सिनेमा आ गया सी, पशारे ते असीं खड़े सां ते लेफ्ट साइड ते एक कोई दुकान सी किसी चीज़ दी, अल रहमान नाम सी, मैनू अजे तक याद है कि एकदम ਉਹਦੇ 2-3 फॉन्ट्स नाल रहमान लिखा सी, बैनर भी लगा सी, पता नहीं किस चीज़ की शॉप सी, वो मेरे को उन्होंने इस तरह चेंज कर दिते सन टॉपिक में, मैंने एकदम कहते ये वाला जो खताती है ना ये याद रख लो, उन्होंने 3 सन, मेरा यही सी, मैं उन्होंने तीनों वेखी जावा, मैं क्या बाबा जी ये जो बैनर यार ये वाला, मैं क्या केड़े वाला, ठीक है, उन्नी देर च गड्डी चल पई, वो अज तक मैनू मैं ਉਹਦੇ ਚ सोची जावां कि डरदा बाबा जी भी ना पूछा कि बाबा जी केड़े वाला अल रहमान वाला कि ए वाला ते ए वाला, मैं वही सोचता रह गया, तेरे वाली गल खत्म हो गई, नहीं तो मैं उन्होंने मॉडल टाउन तो एक ही गल पूछी जाता सा कि नहीं तो फिर मेरे किहड़ी घड़ी गलत है तुसीं मैनूं नाल रखदे हो, ते काम ही सानूं ही तुसीं नाल लैके जांदे हो, ते असीं की ठीक करना है, मतलब खालिद तुसीं ठीक वो ठीक है, वो की ठीक है, वो ज़ाहिर गल है तू मेरे तो जस्ट छोटा सा हो सकता है सिबलिंग राइवलरी भी होंगी है, मैनू अचानक पता लगा भी खालिद तो ठीक है, मैं मेरी सुया ने काम ही ने फसाती, मैंने कहा बस तुम यह याद रखो कि असीं दोवें बंदे खराब हाँ, बस साढ़े तो ही बाबा जी की ड्यूटी है। मैं घड़ी घड़ी उन्होंने कही जावां बेचारियां कि दसो दसो, उसदे बाद मैं फिर तेरे बारे कभी क्वेश्चन नहीं उन्होंने कोई किया, वो ये गल मैनू नहीं समझ आई कि वो उन्होंने एकदम मैनू बड़ा हंस के कहा कि बाबा वो ठीक है ना, उसको कह दो जा तू आराम से अपना काम कर, वो सही काम कर रहा है, मैं उन्होंने पूछा मैं उसका भी गलत ट्रैक में था, आज भी गलती ट्रैक, बाबा जी को उसका बता दो वो ट्रैक सही है, चढ़ाने की कोशिश में नहीं चढ़
नहीं मैं काम ही बैठा था कि चला गया मैं बिल्कुल देखिए डॉक्टर साहब की मैं कभी मेमोरी के ऊपर मैं अपने सारे भाइयों में से कि सब कोई मानता है कि मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने लेफ्ट पे ये था, राइट पे वो था, 3 फॉन्ट थे, दरमियान वाला था जो बड़ा ऊपर लिखा था नीचे लिखा वाला, मुझे अभी याद नहीं मुझे क्या था गया है उधर कौन कौन बंदा बैठा हुआ था। तो मैं बाबा जी को परसेप्शन बताऊँ आपको आज से 22 साल पहले की बात। अगर आप लोगों ने खालिद की फेसबुक आईडी पे कोई है, मैं कभी कभी शेयर करता हूँ, उसमें इसने स्कूल की जो चीज़ें लिखी हुई हैं, सांडे का तेल और पता नहीं क्या इसे याद है, वो इसे याद है, मेमोरी इसकी ठीक नहीं है। ये असल में अतिया की तरह बैठे हुए हैं, उनको पता है कि जब बंदा बूढ़ा हो रहा होता है अपने असल की तरफ लौटने की तैयारी कर रहा था, उसको पुरानी बातें सबसे जो पुरानी होती है उसको बिल्कुल एज अ मिरर कह लें वीडियो के तौर पर नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, मेमोरी लॉस और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या होता है शायद वो होना शुरू हो जाता है, लेकिन पुरानी बात बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। तो उसको आप उस रिलेशन को देख सकते हैं जो मैंने को लिखा होगा। बट एनीवेज मैं जो डॉक्टर साहब की मसला मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने बताया ना कि वो हर चीज़ इतनी विविड है, पिक्टोरियल है, तारीखी विस्तार की है, इमरान की भी है, कामरान की भी है, मेरी नहीं है। तो ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए। तो मैंने को याद नहीं रखनी पड़ती चीज़ें इस तरह। बाकी इंसान थे अरे इकट्ठे आज बाबा भी नाम आ रहा है और मैंने कौन से 2 बंदे डॉक्टर साहब हैं, दूसरे ये हैं, बाकी 4 मेरे साथ। तो आना ही पड़ेगा जो भी आपको कहेंगे बाबा। तो जो डॉक्टर साहब ने आपको बाबा बताया उस पर आप लोग कायम रहें। मेरे बताने से आप उन बाबरी से के बारे रास्ते से हट सकते हैं। डॉक्टर बड़ी डॉक्टर आप किसी पढ़े हुए वो पैसे से बाबा के बताऊंगा। तो बातें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की थी, हुजूर के मतलब वो नहीं हर बंदा भी नई से नई रवायत निकाल के ले आता। तो बाबा जी इज नॉट एन एक्सेप्शन। उनके मतलब भी हर बंदे ने अपने बाबा क्रिएट किया। ठीक है, तो आप लोग भी अपना बाबा क्रिएट करना है। मकसद ये है कि आप लोग उनका जो मैसेज था आप उस पे कायम रहें। प्यार का नफरत ना मिलाओ, सबसे प्यार करो, माफ कर दो, अल्लाह के लिए माफ कर दो। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पापा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने दिया मैसेज, अल्लाह के मैसेज ने देख के आगे चले। आप लोग उसमें से कितने पे अमल कर रहे हैं, कितने पे अमल नहीं कर रहे हैं, वो आप लोग बेहतर बात करें। तो अपना कैथारसिस करें, अपने आप को मिरर सामने खड़ा करें और फिर देखें कि आप वो जो तालीमात हैं पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उनका जो छोटा सा बहुत मैसेज बाबा जी ने आपको पास ऑन किया, तो डॉक्टर साहब आपको दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कितना अमल कर रहे हैं और आगे से कितना स्प्रेड कर रहे हैं। जो डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह महफिल लगाई हुई है, तो आप में से कितने इस तरह की वीक में एक दफ़ा महफिल अपने घर में लगाते हैं, अपने इस तरह कितने बंदे आप लोगों के सामने इकट्ठे किए, तो फिर ये मैसेज आपका स्प्रेड होगा। ठीक है, तो आप वो हम लोग हो जाते हैं मैसेज से हट के शख्सियत के साथ जुड़ने की कोशिश करना। तो आप लोग अभी सारे जो हैं डॉक्टर साहब से जुड़े, उस मैसेज से कम लोग जुड़े, उस मैसेज से जुड़ने की कोशिश करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाबा जी नहीं रहे, ठीक है, हम लोगों ने भी सामने चले जाना, आप सामने भी चले जाना। ये मैसेज को कंटिन्यू करना चाहिए और जितना डिफाइन हो के सही तरह पहुँचे लोगों तक, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से मेजॉरिटी को किसी को बाबा जी से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है, और बाबा जी के जो काके बैठे हैं, जो रेलवे जो बैठे हैं, उनसे मतलब आप लोगों से ज़्यादा एफिलिएशन है, तो उनके साथ बड़ी उनकी उधर एफिलिएशन, तो आप लोग भी उसी चक्कर में सारे आए होते हैं, अटैचमेंट शो करते हैं। विद ऑल रिस्पेक्ट यू ऐसा ना हो, लेकिन होता वैसे इसी तरीके। एनीवेज मैंने आपको बताया कि बाबा जी के मुताबिक मेरा जो परसेप्शन कह रहे हैं वो था, वो कोई बड़े आम आदमी का, एक आम आदमी सा जैसा होता वैसे था। इट वॉज नॉट अ वेरी स्पेशल बॉन्ड। मैंने कभी कोई उनको बड़ी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी,
نہ کبھی ان میں انہوں نے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ان کا بڑا مان تھا کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ برداشت کیا، میری بدتمیزی کو بھی برداشت کیا، میرے گھر والے مجھے اتنا نہیں برداشت کیا جتنا انہوں نے مجھے برداشت کیا. تو اکثر ایسا یقیناً اب کچھ لوگ جو وہ گھر گئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بیچارے خوار ہو کے آئے ہیں. کہاں سے؟ خوار ہو کے آئے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں جو جانا چاہ رہے ہیں لیکن مجھے اجازت نہیں مل رہی، بیٹھے ہوئے. ہر ہفتے اس کا ہوتا ہے. میں جب جاتا رہا، میرا جب دل کرتا تھا، میں کہتا تھا بابا جی اللہ حافظ میں جا رہا ہوں، اٹھو سارے. لیکن بابا جی نے اجازت نہیں دی. میں کہتے ہیں بس لے لیا جب کہہ نہیں ہوتا. اور بابا جی کو ادھر منہ کر کے لیٹے ہوتے تھے، دوسرے پیٹ ادھر کی ہوتی ہے. نہیں بابا جی نہیں کرتے. میں نے ایک بار بولنا، دوست سے بولنا، تیسرا منٹ کی ٹانگ پڑے لا کے بابا جی اچھا میں جا رہا ہوں. میں کہا ہاں بیٹا، اگر بابا جاؤ تم لوگ جاؤ. تو یہ ہوتا تو ان کو پھر بھی ہوتا ہے پیچھے سے آواز پڑ جائے یا کچھ ہو. میں نیچے کھڑا تھا، پھر اوپر یار آ جاؤ، یہ ہو گیا. تو آپ لوگوں میں نے کہا کہ میں بدتمیز تھا، مجھے برداشت کرتے تھے. آپ میں سے کسی نے نہیں مجھے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ہم چلے جائیں. وہ بھی تھوڑے لوگ گئے تھے، وہ بیچارے وہ اس لیے کہ بابا جی اتنے لیتھل نہیں تھے جتنے آپ سب لیتھل نہیں پھینکتا ہے. ٹھیک ہے، بابا جی کے جو سرکل میں جا کے آپ جلتے نہیں تھے. ان کا یہ وہی میں نے یہاں سے جلنا ہوں تو آپ مجھے نزدیک بیٹھے تو برا ہی یاد ہو. تو اس لیے بندے کو اپنی بات میں رہنا چاہیے. بابا جی کے ساتھ جب میں لبرٹی لیتا تھا، میں نے کبھی ڈاکٹر صاحب سے لبرٹی بنی. وہ کوئی بھی بات کرنا جی بالکل ٹھیک ہے، میں الٹی ادھر سے نکل جاتا ہوں، ادھر سے نکل جاتا ہوں. جو کہہ دیا کہ منہ سے نکل گیا، لیکن یہ وہ بات ہے منہ سے جو نکل گیا پھر میں نے وہ کام کرنا ہی نہیں. کہہ دیا نا، میں بھی خواہ اخبار ہو گئے 4 گھنٹے بعد بھی وہی تو پہلے مان کے میں بابا جی کے معاملے میں یہ تھا سین کہ میں مجھے ہوتا ہے کہ جو بابا جی نے کہا ہے اس کے کیس میں تیار کرنا کوئی آپ کی آپ ایک ٹو ہو تو میں ٹو کا کوئی کہتا تھا اکثر وہ صحیح ہو جاتا تھا. اب انہیں کی ہوتا انہیں کی کرامت ہو مجھے نہیں پتا. وہ ایک مشہور واقعہ ڈاکٹر صاحب نے سنایا ہوگا، آپ سب نے سنا ایک بار پھر سن رہے ہیں. ہم لوگ لیلا سے واپس آ رہے تھے تو وہ ڈاکٹر، میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، کامران ڈاکٹر صاحب بابا جی کے پیچھے میں، ڈاکٹر صاحب میرے پیچھے والی سیٹ پہ. تو وہ کامی شاید میرا بابا جی کی وہ دوبارہ تھا، شولڈر سے دوبارہ تھا. تو بابا جی کو تھوڑی گنودگی میں اس طرح چلے گا. تو تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ یار کوئی وزیر تعلیم کے لیے بندہ، ٹھیک ہے، وزیر تعلیم کے لیے بھی بندہ. اب یہ دونوں نے کہا اتنا بڑا مشورہ ان سے ہو گیا. پاکستان کا ایجوکیشن منسٹر لگانا ہے، نام تو صحیح ہونا چاہیے. اب یہ دونوں بیٹھے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے سجیسٹ کیا، نہیں کام نہیں کرنی، میں فلانا ٹھیک رہے گا. پھر ڈاکٹر نے نہیں یار چینج نہیں ہے کر، پھر کنسنسس کر کے میں نے کہا کہ فلاں بندے کو بابا جی ہیں عمران خان بولا. نہیں عمران خان نے عمران خان بولے ایجوکیشن منسٹر عمران. اچھا آپ نے ویڈیو میں اس کو بول دیا جی مان لیں کہ یہی بولا. میں بولے عمران خان. بہرحال انہوں نے کہا کہ اس کو لگوا دیں یہ منسٹر فار ایجوکیشن. اب بابا جی جو ہیں وہ سیٹ پہ کبھی ایسے ہو رہے ہیں کبھی ایسے ہو رہے ہیں. بابا جی کا انہوں نے بانس کے لیول سے اوپر کافی کر تو اب بابا جی سے بولا نہیں جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے بابا جی پھر عمران خان ٹھیک رہے گا. کام نہیں کہ ہاں جی پھر عمران خان کہا ہے تو کام کہ ہاں بابا جی دیکھ لیں میرا عمران خان ہی ٹھیک ہے. بابا جی نے ہاں بھائی ٹھیک ہے کاکا بابا. بابا جی کو میں نے کہا پھر میں نے بابا جی کی مشکل تھوڑی سی اپنے مطابق آسان کرنے کی کوشش کی. اور میں نے کہا بھائی وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن منسٹر سے کوئی کام ہے تو کوئی بندہ ہے جانے والا جس سے بات کر رہے. بابا جی ہاں تمہیں سمجھ نہیں آتی کوئی بندہ ہے
ادھر میں منسٹر لگانے بیٹھا ہوں. تو میں کہ یار اس کا بتاؤ کہ ذہن میں ہے بندہ جو اس کے ساتھ بھی کام میں وہ ختم ہوتا ہے. تو وہ میں نے دیکھ مجھے یاد ہے 10-15 منٹ بابا جی کے لیے میں نے دیکھا بابا جی پہلے چلے گئے پھر وہ اندر گئے. تو بابا جی جو ہیں میرا تو اس قسم کا ان سے ریلیشن شپ تھا. انہوں نے کہا یار دیکھو صحیح کہہ رہا نا اب عقیدت میں جو لکھڑے ہوئے ہیں نا جو عقیدت میں لکھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا یہ تو انہوں نے ایک نا اپنا وہ بناتے ہیں کہ چیز وہ ایک کہ وہ جو بھی جس سے وہ جس کی عقیدت میں وہ لکھڑے ہوتے ہیں کہ وہ سپیریئر بہت ہی سپیریئر ایسی چیز ہے کہ اس نے ایسے یہ ہو جانا ایسے کرنا وہ ہو جانا سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کی ہیومن نیڈ کو اس کو نیڈ بھی آتی ہے. اکثر آپ کو 4:30 بجے فون ہو چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو باجی 3 بجے 2 بجے وہاں ایک پیچھے فون کر آ رہا ہے بندے کا 24 گھنٹے 40 منٹ پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے اس بندے کا سننا ٹھیک ہے لیکن آ سکتی ہے بابا جی کو نیند نہیں آ سکتی. وہ بابا جی ڈاکٹر جب یہ ہوں یا کوئی اور ہوں لیکن کچھ اوپر نیچرل ہوتی ہے اور ان کے کانوں میں بھی پین نہیں ہوتی. میں نے ایک دفعہ بلوٹوتھ لگایا تھا اس کے بعد توبہ کری میں آدھا گھنٹے لگایا میرے سامنے درد ہو گیا. اتنی لمبی بات کرنا ابھی میرے بہنوئی نہیں ادھر کہیں ہے اندر چلے گئے زینب ہے زینب بہن بھائی جب ہوتے ہیں نا کہتے ہیں جیسے بولتے ہیں جب بولتے ہیں جیسے مائک لینے میں مسئلہ ہو جاتا ہے شباش شاہی بن جاتے ہیں. پتی میں لکھے نہیں میں کیونکہ عثمان کے کزن تو بردرز کا میں ٹائم ویسٹ کر رہا سمجھ کر کہ میں بڑی شاعر ہے کافی امپریس کرنے کی کوشش کی ہوئی نہیں. تو باہر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے لیے بابا جی ایک آپ یہ سمجھ لیں جو آپ میرے لیول پہ تھے میں تو نہیں یہ سمجھتا ہوں. انہوں نے مجھے یہ شو کیا اچھے ٹیچر کی نشانی یہ ہے کہ وہ بچے کے لیول پہ جاتا ہے پہلے پھر وہ بچے کو اٹھاتا ہے اور اپنے لیول پہ یا اس سے اوپر والے لیول پہ لے کے جاتا ہے. ڈاکٹر طارق اس کو بہتر بتا سکتے ہیں لیکن اگر وہ اپنے لیول سے بات کریں تو اگلے والے بچے جو ہیں آپ پوسٹ ڈاک ہیں وہ ابھی فرسٹ سیمسٹر میں آئے ہیں تو انہیں تو سمجھ نہیں آئے گی تو اس نے ان کے لیول پہ جانا ہے کہ پھر یہ 200 بندہ ہے تو اس میں 200 بندوں کی ویو لینتھ کو چیک کر کے سب کے لیول پہ رہنے سب کو بات کو سمجھ آئے. تو یہ دونوں طارق کامران اور ڈاکٹر صاحب یہ تو سارے بابا جی والی ویو لینتھ کے اوپر تھے تو میں نہیں تھا میں ذرا لوور لیول پہ تھا. انہوں نے مجھے آواز نہیں کہ وہ جی غلط رستے دے گا تو صحیح رستے دے جو بھی ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. ان سب کی اللہ درجات جو ہیں اونچے ہی رکھے میرے سے ہیں ماشاء اللہ میرے کہنے سے نہیں ہونے والے. تو عمران بیٹھے میں مینا بھی ہوگی ایک سے ایک ہے ماشاء اللہ. آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا یہ ساری فیملی ہے آپس میں تعریفیں کرتی رہتی ہے کیا کریں مجبوری ہے. نہیں آ سکتے نا ٹھیک ہے. اگر آئے بابا جی اگر ان کیس اگر آپ بلیو کر لیتے ہیں اگر آ جائیں گے تو ان کے ساتھ وہی بہیویئر ہوگا جو پہلے تھا چینج نہیں ہوتا اس سے. کیونکہ میں نے بابا جی کو کس وجہ سے معلوم ان کے ساتھ اپنا بہیویئر چینج سب کیوں چینج کریں گے. ایک ٹائم رہ گیا اراؤنڈ 14-15 ایئرس کا. مجھے تو میموریز میری اتنی نہیں ہے اچھی کہ میں اسے یاد رکھ سکوں کیونکہ ان کی شکل بھی بڑی لمیٹڈ سی اب یاد ہے ٹھیک ہے. ایک بندے کو شکل یاد نہیں ہے تو لوگ ایسے ہیں کہ ان کی پوری کی پوری ہسٹری بایو ڈیٹا ہر چیز یاد ہے اور ایچی پیچی کے ساتھ یاد ہے. نہیں بڑا فیکٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ رکھی ہوتی ہے ہر بندے کے اندر. ہمارا طارق ہے میں اگر بابا جی کے ساتھ سمجھ لیں گے طارق نے 4 گھنٹے گزارے ہیں لیکن 400 گھنٹے کی ان کی پوری بایو میرے پاس 4 منٹ کا نہیں ہے. فیکٹ ہے کیونکہ اس کی ریٹینشن پر اس نے اس 1 منٹ جو چیز لے لی ان سے. ہمارے جیسے کئی دفعہ ہوتے ہیں پڑھنے کچھ نہیں ملتا
کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ وہ سارا کچھ شرط میں لگ رہے ہیں کہ ادب میں کی وجہ سے مل جاتا ہے. کئی دفعہ اس کی صرف لگن کی وجہ یا اس کا پیشن اتنا ہے کہ کوئی اور بھی اچھی پسند ہے. ہمارے جیسے جو ہیں وہ تھوڑے تکبر کے اندر کسی کو سمجھنے کچھ نہیں, ہر بندے کو ٹھوڑے پہ رکھا ہوا, ہم ان لوگوں میں سے ہیں. تو وہ یہ ساری عمر ادھر تو خوار ہی ہوتے رہتے ہیں, رشتے بھی جاتے رہتے ہیں, ان سے لوگ بھی دور ہی رہتے ہیں کہ یار کہیں کاٹ ہی نہ لے. تو نہ یہ ہنستا ہے نہ بولتا ہے, تو اسی قسم کے ہوتے ہیں. میرے کولیز ایک دو بیٹھے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں, میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں یار ادھر سے نا وہ 12 وہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نہیں 24-36 زمانے پڑتے. عثمان بھی اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں تو بابا جی اگر آج آ جائیں گے آپ تو یہ کوشچن کیوں ہو؟ کیونکہ آپ نے اتنے ایئرس گزر گئے ہیں نا, تو اس میں آپ نے مطلب کیا مطلب آپ خود بھی تو انسان سوچتا ہے نا کہ جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غصے والا بہت ہوں یا میں اس کو بابا جی کو تنگ کرتا تھا, ان کا زن تھا کہ مجھے برداشت کیا, تو کچھ تو بندہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے نا اندر. مجھے ریگریٹ نہیں ہے نا, میری لائف کی سب سے اچھی بات یہ ہے اللہ کا بڑا کرم ہے, مجھے ریگریٹس نہیں رہے کیا. ٹھیک ہے, میں بیگیج لے کے کبھی نہیں چلا. میری لائف میں اللہ تعالیٰ نے جو بیگیج ہے یہ بڑی اچھی ایک بات ہے. بابا جی کہتے 16 سال ہو گئی میں بابا جی چلے گئے, ہم سامنے چلے جا رہے ہیں, تو ہمیں ریئلٹی میں رہنا چاہیے. میں اپنا اس چیز کو دیکھتا ہوں. دیکھیے بابا جی لائف کا میری اتنا بڑا انٹیگرل پارٹ یا بہت بڑا پارٹ لائف کا نہیں رہے ہوئے, ٹھیک ہے, کہ میری لائف ان کے گرد گھوم رہی ہے. تو میری لائف جس چیز سے گرد گھوم رہی ہے یا جس دھڑے کی گرد میری لائف گھوم رہی ہے, اس کے اندر بابا جی کا وہ پارٹ بڑا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو کسی کو میں اس کو بڑا نہ کر سکتا ہوں نہ میں کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, کہ وہ اتنا سا پارٹ میں اتنا بڑا بنا کے شو کروں کسی کے لیے, وہ ہو نہیں سکتا. ہاں میں کروں, تو جتنا ہے میں بابا اس سے کنٹینٹ ہے, میں اس سے کنٹینٹ. تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کا راستہ نہیں کاٹا. ٹھیک ہے, نہ انہوں نے میرا راستہ کھوٹا کیا نہ میں نے ان کا راستہ کھوٹا کیا. میں کر ہی نہیں سکتا, لیکن بہت پیارے انسان تھے. میں نے کہا کرو میری بات مجھے برداشت کی, یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی میرے بچے نہیں میری برداشت کی, انہوں نے برداشت کی. میرے والد صاحب بھی ہمارے کہتے بہت پیارے انسان تھے, محبت کرنے والے انسان تھے. اور جس طرح میں نے کہا کہ وہ اس میں ویسے واقعی ہی اسی اینگل سے بات کر رہے تھے کہ ایجوکیشن منسٹر کے لیے کون بندہ ہونا چاہیے. وہ سمجھتے تھے کہ اس نیشن کی یا جو ہمارے لوگ ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے, تربیت نہیں ہے کہ جو اس نیشن کو ایک ڈائریکشن دے سکے, بتا سکے. تو انہوں نے اس کو عمران خان بنا دیا. آج بھی سمجھتے ہیں, ابھی بھی سمجھتے ہیں. تو میں نے اس دن بھی بابا جی کا مذاق اڑایا. ان لوگوں کی نظروں میں میں نے کوشش کی تھی کہ ان کو یار انسانوں کے لیول پہ بالکل اس لیول پہ لے کے آؤ, جو کہ ان کا لیول نہیں تھا. انہوں نے میری بات رکھی تھی, ٹھیک ہے, کہ ہاں ہاں یار یہ جو کہہ رہا ہے یہی بات ہے, یہ ان کا بڑا پان تھا. تو مجھے اپنے یہ جو ان سے ریلیشن سے مجھے اس کا اپنا پتہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا نہیں ہے میں تو جھوٹ بولوں تو اگر اس بندے نے آگے سے میری عزت رکھ دی ہے تو آپ کو اپنا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ میں کر سکتا تھا میری, لیکن اسے کی ہی نہیں. تو اندر تو میرا جو ایمپٹینس کی جو شیلونیس ہے وہ مجھے تو پتا تھی کہ میں اپنے آپ کے ٹچکر کر رہا ہوں اس بندے کو. تو انہوں نے اس اپنے بڑے پن کا ظرف کا مظاہرہ کیا, اور ایک دفعہ نہیں کیا, 2 دفعہ نہیں کیا, 3 دفعہ نہیں کیا. میری لائف کے اندر جتنے بھی 400 آرٹ ہے 5 آرٹس سب رہے ہیں. بڑی لانگ سیٹنگ بھی رہی ہے, بڑی شارٹ سیٹنگ بھی رہی ہے. کئی دفعہ سے بیٹھ کے صرف بغیر بولے کے بھی ڈسکشنس نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ان کا بڑا پانی لا ذرا, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. میں تو چھوٹا بچہ
تو چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کی بات مجھے بڑی برداشت ہوئی میری وجہ سے انہوں نے کہیں کو چھوڑا میں سمجھتا ہوں تو یہ اس بندے کی گریٹنیس تھی. میں نے بات کر دی تو وہ مجھے لیکن مجھے پتا ہے مجھے احساس ہے اس چیز کا. لیکن اگر آج بابا جی آ جائیں تو میں ان کو سوری بولوں گا نہیں تو ہم تو ایک دوسرے کو راستہ دیں گے. ہمیں پتا مجھے بھی پتا ہے کہ خالد کے ساتھ میں نے کیا کیا مجھے پتا میں نے ساتھ کیا کہ کمفرٹیبل ٹیچر ہم لوگ نے ایک دوسرے کو اس لیول پہ ایکسیپٹ کر کے اور ایک دوسرے کو چھوڑ دیا. چلو ٹھیک ہے. نہیں تو میں نے لوگوں کا بہت برا حال ہوتا ہوا دیکھا تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نہیں ہوا. یہ اتنی کی بڑا پن ہے گریٹنیس جو بھی ہے. باقی آپ جتنی باتیں کرتے جائیں گے ان کی باقی وہ اسی کا افیکٹ ہے. وہ بندہ ایک اپنی ذات میں کنٹرول تھا کہ بولتے چلے جائیں تو آپ کو خود ہی جب آپ کو یاد آتا ہے کہ اس یاد کے ساتھ بہت لمبی چیزیں پھر آپ اس ایکٹ کے ساتھ جب ان کا کوئی ایکشن ہوتا ہے پھر آپ کو یاد ہوتا ہے کہ اچھا اصل میں آج ہم لوگ ان چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ اصل میں یہ چیز تو ہم نے اس لیے کی تھی. یہ چیزیں اس طرح کھلتی ہیں اور وہ کھولنے والا ایک ٹائم پہ چیزوں کو کھولتا آتا ہے. تو وہ ہمارے سمورت اس پر نہیں سمجھے ہوتے لیکن ابھی بھی ان کا کرم ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی آپ کو سمجھ اگر آ گئی ہیں تو پھر بھی ان کی گریٹنیس ہے کہ وہ ابھی تک آپ کا کی فنگر پکڑی کبھی ہم ڈسٹریکٹ ہوتی ہیں تو وہ پھر اسی راستے پہ آپ کو اٹھا دیتے ہیں. فیلنگ کہ ہی از اراؤنڈ اینڈ ہی از بیسکلی گائیڈنگ کہ نہیں بھائی یہ ایسے کر لو سم ٹائم ساؤنڈ ہے سم ٹائم ساؤنڈ ہے سم ٹائم اسٹک یہ ٹھک ٹھک کو کیا کرتے ہیں تو وہ آپ تک ہو جاتے ہیں اچھا آپ کو دیر از سم تھنگ کچھ کر دے رہا. تو وہ انہوں نے ان سیٹ بہت کچھ سیٹ ویری لمیٹڈ ود می انہوں نے کیا ہے کہا ہے ان کی گیٹ سے لکی کہ جی اس ٹائم تھوڑا بہت اور انہوں نے میری لائف کو بھی ٹچ کیا اس کو امپیکٹ بھی کیا اور اللہ کا بڑا شکریہ اس چیز کا. لیکن میں اسے ایکسپریس کروں بتاؤں آپ لوگوں کو میں سے بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ جو وہ انہوں نے میرا پردہ رکھا میں نے پھر ان کا پردہ کیا رکھنا تھا لیکن انہوں نے میرا پردہ رکھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے. تو میں اگر بتا دوں میرے کو ننگا کر مارا جدھر ہے وہ ٹھیک ہے جدھر ہے میں. چلو جی سب کو کوشچن ہے آپ اندازہ ہو گیا میں ڈاکٹر جاوید کا بھائی تو اتنی محفل میں بھی بات کہاں سے شروع کرو جدھر مدی لے جو بات کو گھما دے دوں. میرا بیسٹ کریٹک خالد ہے پھر آیت ہے عطیہ بیسٹ فیڈ بیک جو یہ لوگ دے دیتے ہیں. مناہل ہے. ہادی کا ذرا غصے میں کبھی کبھار ہوتا ہے. نور کا اسی طرح کا رسپانس ہوتا ہے جس طرح بھی وہ کہہ گیا نا کہ یار بابا جی کا کچھ شیئر کرو. اس نے کہا کیا تو ہے آپ کو شیئر ہوا کیا کریں. اس کا یہ ہوتا ہے. کئی بار وہ رات کو دروازہ کھولتا ہے میرا گیٹ یوزلی خالد وہ نو اب کھولتا ہے 3-4 بجے میں آؤں تو میں فون اگر سن رہا ہو تو اس نے غصے سے پوچھنا ہوتا ہے کس کا فون ہے اس کو کوئی بند کرے اس وقت کیا مسئلہ ہے. تو میں یوزلی اس کو کچھ لوگوں کا پتہ ہے اس کو کہ اس ٹائم پہ کن لوگوں کا فون ہوتا ہے. تو میں بتا بھی دیتا ہوں 2-3-4 ٹپیکل نام ہوتے ہیں ان میں سے کچھ سے اس کی فرینکنیس ہے اس میں کچھ کہہ بھی دیتا ہوں تو لیکن اس سے زیادہ نہیں. تو ڈے ٹائم پہ میرا گیٹ عیسیٰ نے کھولنا بند کرنا ہوتا ہے اور رات کو لو کر رہا ہوتا ہے. باقی یوسف اب طارق یوسف چلا گیا. یوسف اور میں نے کچھ باتیں سب کی ہیں ڈاکٹر صاحب ملک بابا جی کو تو ان کو آپ لوگ کائنڈلی سیریس لیجیے. لوگوں کو سخت لگی ہے باتیں تو وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ بابا جی کے ساتھ یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے 3 بجے اٹھے بابا جی کو فون کرتی ہے یار اس بندے کو نیند نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے پوجا جا کے آگے دروازہ کر سکتی ہے. اور یا جو کئی اور چیزیں دیکھا یار سونا بھی ہے ان کو سونے دو جاگنے دو. اب تو لوگ ادھر بیٹھے رہے
ہمیں میرا کہ ابھی میں سمجھتا ہوں ہیومن ان کو تھوڑا سا ہیومن ٹچ دے دیا کرے یار اس بندے کے بھی وہ ہے کوئی ہوں گے کیا کہنا چاہیے فزیکل نیڈز ہوں گے نیڈ اس کو بھی آتی ہوگی کوئی اس کے کانوں کو بھی سکون چاہیے ہوتا ہوگا کوئی اس کی زبان کو بھی سکون چاہیے ہوتا ہوگا اور لیکن یہ میں مانتا ہوں میں نے اتنی بابا جی میں بھی نہیں دیکھا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بڑے اس لحاظ سے میں نے بابا جی کو لمبی بات کرتے نہیں دیکھا بابا جی لمبی بات نہیں کرتے بابا جی لمبی بات نہیں کرتے تھے اور میں نے ڈاکٹر صاحب اس بات کی کہ وہ آپ لوگوں کو کیا کرتے تھے کہ جی بتانا فرض ہے منانا فرض نہیں تو ڈاکٹر صاحب منانے سے شروع کرتے وہ منائی جا رہے ہوتے بندہ مانتے اسے اور منائی جا رہے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں میرا یہ ہوتا ہے کہ یار ایک بندے کو بات کر کے باقی اور لوگ بھی نہیں ہو سکتے چھوٹی بات کریں ایک کی بات ہے کام کہ اسے سی ڈی بھی لے کے دیں گے جب سی ڈی لے کے دیا کریں پھر اس کے گھر جا کے اسے سورۃ الرحمن بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیں گے جس بندے نے سورۃ الرحمن اب سے بتا دی ہے اور اس کو بھی سورۃ الرحمن آپ ہی سے چاہیے ڈاؤن لوڈ تو بس چھوڑ دیں اس کو اب اس کا اعلان ہوتا پھر کوئی بندے میں نے سنا بسیں رینج کر رہے ہوتے 20 بسیں رینج ہو رہی ہوتی ہے سب کو ادھر پہنچنا چاہیے خود پہنچے ہر بندے کو چلے جو بھی شریعت کے تقاضوں کے چکر میں بغیر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں ہماری نماز قائم سب کی نماز قائم ادھر جتنے ہیں ٹھیک ہے الف پتہ ہونا ہو نماز قائم ہے ہمارے ساتھ میں اکثر تھوڑا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یہ بابا جی کے اتنے عقیدت مند ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ اتنے رام میری کہتے کسی نے قرآن انہوں نے بخشیا ہے تھوڑا بہت کوئی آیت ہی پڑھ کے بخشی ہے کبھی کسی بے سرے کی آواز میں کوئی ایمی گانا لگ جائے نہیں پی بابا کا برتھ ڈے ڈال جائے بہت ہی بابا جی تو بہت ہو رہے کبھی ہوا میں پوچھ رہا ہوں آپ کتنے کرسوں پہ گئے سارے کیا لے کے جاتے ہیں اپنی ساری وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ چادریں مہندی پھر جو ہے اجرک بھی بڑی سارے نال لے رہے ہیں ٹوپی بھی اجرک والی پائی ٹھیک ہے پھولوں کی چادریں اللہ جنت میں جگہ دے رشید صاحب کو آئے مجھے بڑے یاد آ رہے ہیں تو اور ان کے اللہ درجات بلند کرے رشید صاحب کی ان کی وائف کو تو بابا جی کے لیے آپ لوگ کیا لے کے جاتے ہیں ہم سر پیار ہی لے کے جاتے ہیں بس اس سے بڑی اور کوئی بات آپ اپنے گھر سے بڑی بات نہیں چل رہا ہے تم بابا جی کے لیے پیار لے کے جا تم صرف آپ نے آپ سے پیار کیا اچھا اس میں جو ہے میں کوئی پوچھوں کیا لے کے جاتے ہو بابا جی ادھر بھی آپ لے کے جاتے ہیں جی کاکا مل جائے کاکی میں مل جائے ٹھیک ہے وہ انج ٹھیک ہو جائے میں خراب رہا اور ٹھیک ہو یا وہ بھی خراب ہو جائے میں ٹھیک ہوں پتہ نہیں جس قسم کی سب کی ہوتی ہے وہ اس سے ہو جائے میری بیٹی کا یہ ہو جائے میرے بیٹے کا یہ ہو جائے اسے رزق مل جائے یہ ہو جائے کوئی ضمانت ہر چیز ادھر یہ بھی جاتا ابھی بھی میرا کچھ ساری چیزیں لے کے جاتے ہیں ہوں گے ٹھیک ہے ان کے لیے ویسے لے کے کیا جاتے ہیں وہ برفی لے کے لے گئے تو آپ بھی کھا کے آئیں گے بھی ان کے لیے دعا مانگی ہے ایک دفعہ لنچی ڈاکٹر صاحب رہتی ہیں وہ کلو لے چلو پڑھ کے ادھر میں گلا دھیان ادھر ہوتا ہے کہ ان میں سے چار جو ہوتے ہیں ایسی ادھر ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ میرا دھیان ہے کہ ادھر دھیان ہے میں دیکھا تمال پاندے بھی این کر دیکھ رہے ہیں میں اس پہ جانا چھوڑا کئی حال بہ جاتے ہیں کئی صرف ایویں اتوں تمال بھی گھومتی گھومتی ڈاکٹر صاحب کول پہنچی ہوں تسی پوچھ لو خالد میں نے کیا پتا سب کو سب کا پتا چار گروپ پیدل جان کے بھول جا کے چار گروپ ہے دیکھا سی اسی طرح ہوتا بھی ہوتا حضور دے لوگ اکٹھے نہیں تو بابا جی والے دیکھ رہے ہیں کہ 5-10 گروپ بنے ہوئے سارے اصلی خالص سید شاکر صاحب اصلی خالص
سید منشا صاحب, 80 دے خالد ڈاکٹر جنید صاحب, 80 دے خالد سلمان شاہ صاحب, پتہ نہیں کہڑے کہڑے. اسی طرح نہیں کرتے ہوں گے عامر صاحب. تو ایک فیکٹ ہے, ہم سب کے اندر کا گند تو مرا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, دعائیں کرا رہے ہیں معاف کر دیں سب کو, اپنا معاف نہیں کیتا ہے, پیار کریں سب سے, کوئی پیار کو نہیں کرنے والے, بہو ساس کے ساتھ نہیں, ساس بہو کے ساتھ نہیں, معاف کر دیں سب کو, پیار بنتے رہیں سب. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا بہت کبھی ویسے ہی ریکویسٹ ہے کہ کبھی ان کے لیے نا کوئی چھوٹی موٹی دعا, کوئی چھوٹا موٹا پڑھ چھوڑا کرے, صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے درجات اور بلند ہیں, اکثر کر دیا کرو, ٹھیک ہے. ان کی بھی اس طرح مشکلیں ہوتی ہیں کہ مشکلیں آسان کریں آپ تو, اور یہی جتنی آپ لوگ ان کو مشکلیں دے آتے ہوں گے, پکڑا آپ اپنی ساری پکڑائی ان کو دے آتے ہیں. جو میرے گناہ ہیں بابا جی میری جان گاڑی چڑھ کے چل کے پھنس گئی نا, چوتھے کا دل پانا پھر تھلے کر دیا بھائی تو ہے, اس کا بھی تو ہو گئے, ٹھیک ہے. اس لیے میرا خیال ہے تھوڑا بہت ان کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. آپ تعظیم بالکل رکھیں, پیار بالکل رکھیں, ان کے لیے رسپیکٹ بالکل رکھیں, ہر چیز ہونی چاہیے, اور لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں کا ذرا دھیان رکھیں. میری باتیں کس کس کو بری لگی ہے, لیکن اب نہیں پہ آلو سارے ڈاکٹر صاحب کی طرف آپ کو بری نہیں لگی, آپ بخشے گئے ڈاکٹر کے بھائی ہیں. بڑا شکر ہے کہ ڈاکٹر میں صحیح کہہ رہے ہیں, میں بھائی ہوں. آپ دونوں پڑھتے نا تھا آپ کو, بس دیکھ لیں, یہی تو لوگ ہیں لبرٹی لے جاتے ہیں. یہ کہ جن بابا جی سے ہوئے نا ہم لوگ بھی ان کے ساتھ سے آئے, ایسی بات نہیں. اصل میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, بات اصل ہے یہ کہ جو باقی اللہ کے جو لوگ ہیں نا اس کو گھما پھرا کے محبت کے انداز میں دائیں بائیں سے کنوے کرتا ہے. بات ہے آپ اللہ کا بندہ اسٹریٹ کنوے کرتا ہے, آپ کہتے ہیں اسٹریٹ کنوے ضرور کرتا ہے, اس کا طریقہ مدھم ہوتا ہے. آپ اسٹریٹ بات کہہ رہے ہیں, جو دوسرے بات کا مقصد یہی ہے, لیکن وہ انداز بیان ذرا فرق ہو جاتا ہے. بات اسی لیے کسی کو بری نہیں لگ رہی ہے آپ کی, بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مستقیم کی بات ہی کہہ رہے ہیں, درست بات کہہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے نا مطلب کہ مجھے لیکن اس بات کا ہمیشہ لگ رہا تھا, مجھے کیا تھا اس بات کا بہت زیادہ کہ میرے سے بدتمیزی ہو جاتی ہے یا بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. بالکل میں نے کوئی میری کسی بات میں نے نہیں کہا کہ بدتمیزی کریں, ٹھیک ہے. ہاں بات ایک ہونا بلینڈ ہونا, کیا لیجیے اسٹریٹ فارورڈ ہونا. اگر آپ پوچھتے ہیں تو ٹھیک ہے چلتا ہے, ہونا چاہیے. شوگر کوٹیڈ آپ نہیں دیتی ہیں, لیکن آپ دل میں کسی غلط بات نہیں کرتی. میں ویسے بات نہیں کرتی, وہ نہیں ہوتا. میں بہت خوشیدہ ہوں, نہیں ہونا چاہیے. بہت کم ہنستا ہوں, یہ باتیں ہیں جو میرے کو بات ہے. لیکن میں صرف یہ جو بابا جی اکثر کہا کرتے ہیں کہ جو وہ میسج ہے نا اس کو پکڑیں, اور اس کے ذریعے آپ لوگ خود بھی پہنچیں, لوگوں کو باتیں پکڑیں. وہ زیادہ کیا ڈاکٹر صاحب کو اسپیشل آپ کو اٹھا کے لے جا کے ساتھ آ کے لے کے, ٹھیک ہے. آپ کی بھی اللہ تعالیٰ کے جو بابا جی سے بتایا وہ کبھی میرے سے دور ہو, وہ ان کو میں نے کبھی منٹ 1.5 منٹ سے زیادہ لمبی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. فون پہ کام ہی ان کے ساتھ اکثر ادھر کام ہی زیادہ بہتر بنا سکتا ہے. میرے تو بڑی ہاں کاکا بابا تمہیں کہا نا سورہ المان سنو, یہ کرو چلو, میں نے بتا تو دیکھا. ہمارے ڈاکٹر صاحب تو ماشاء اللہ پوری سنتے ہیں کہ اس کا ہو گیا, نکرانی ہے, یہ ہو گیا, وہ آیا, اس نے یہ کر دیا, وہ ہو گیا, نہیں اس کو کرو, وہ سارا پورا کنبے کو ٹھیک کر رہے ہو, بہت ٹائم دیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کسی 1000 بندوں کے مسئلے رہ جاتے ہیں.
वही टाइम पे और बंदा भी यूज़ कर सकते। फिर आप लोग को मैं अक्सर देखता हूँ, आज डॉक्टर सभा से नहीं है, तो भी चले नहीं है कि कितनी और ये सर्कल कितना फैला, मल्टीप्लाई कितना हुआ, वो क्रिटिकल है। अगर आप बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब पे फोकस करके रहेंगे तो फिर आप अगला जो मिशन है वो भी नहीं चला के सब बातें हमसे इजाज़त देते हैं। आप और क्वेश्चन बता देंगे तो मेरा परसेप्शन एक्शन आप सबको समझ आ गया होगा। समझ आ गया। वही ना, तो हमने वो हॉकी खेलते थे जब छोटे थे, वो होता बहुत कम समीउल्लाह से कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, वो दो में खेलते थे, ठीक है। तो हमें बात अपनी फैमिली में रखनी, फिक्र ना कीजिए किसी को चांस ये नहीं। डॉक्टर साहब को सुनते रहते हैं, खालिद साहब ये बात उनको ठीक कर रहे हैं। लफ्जों में बयान करना बड़ा आसान होता है, माफ कर दो, लेकिन जब आपके अपने ऊपर आती है तो वो बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मैंने कर दिया। और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि मेजॉरिटी 99% अभी मेल ही फंसे हुए हैं। जितना मर्जी आप कहेंगे कि हम डॉक्टर साहब के साथ गए, मैं तो अक्सर गिला करता हूँ डॉक्टर साहब से कि 10-11 बजे दुआ हो जाती है, लंगर भी हो जाता है, कितना अल्लाह फंसा तो होता है जब सुबह 5 बजे तक बैठे रहते सारे लोग। वो बाबा जी बिल्कुल, हम जब शुरू में मिले देखिए मेरी किसी बात से रुका हो, ठीक है, तो मैं पेशी इबादत कुछ नहीं करता हूँ, बड़ी सिंसियरली सही है। मुझे बोलते हुए नहीं पता लगता ये फैक्ट है, मैं गुस्से में बोल जाता हूँ बहुत कुछ। मैंने ये कुछ आप रिकॉर्ड कर रहे, पता नहीं कि वीडियो से चढ़ा लीजिएगा बाबा जी के, कोई किसी हर बंदा इस तरह का आप तो एक भी बैठा हुआ ना, वो इसलिए आप लोगों का हुई नहीं है। और डॉक्टर साहब को भाई करके भी आप लोगों ने मेरी जान छोड़ दी, कोई और कल बदल नहीं, आप मुझे कहीं मुझे काट चाट चुका, उसे मेरी माजरत है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसी कह ली हैं कि जो मैं शायद उसकी लिबर्टी दे दी है कि मैं बाबा जी से ऐसा करूँ। उन्होंने हमेशा एक्सेप्ट किया था, मैं आज भी उसी मैं आपसे बड़ा उसमें प्राइड भी रहता हूँ, खुश भी हूँ उसमें, क्योंकि अभी मुझे रोका नहीं इस बात। एक तो ये डॉक्टर साहब की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ज़रूरत नहीं है बताने की, मेरे बाप की जगह है, बाप से भी बल्कि आगे हैं, बाप ने बहुत थोड़ा साथ दिया, डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा दिया मुझे, बड़ी दफ़ा उन्होंने सपोर्ट किया है, मुझे मेरी फैमिली को अक्सर करते रहते हैं, तो इसलिए वो तो उनका जो रुतबा है वो तो है। मैंने कहा कि मेरे वालिद साहब से भी ज़्यादा उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उसी में जो छोटा बच्चा होता है वो कई दफ़ा ये भी है कि मैंने वालिद साहब के साथ ही पंखे लेते रहता है, तो उनको मैंने कह को दिया कुछ, लेकिन ये चीज़ मुझे लगती है अभी मैं कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा आपका जो टाइम हो, लोग किसी और चीज़ में भी वो टाइम लग सकता है, एक ही बंदे को 2-3 घंटे आप लगाते रहते हैं उसको, और उस बंदा जो है 2 दिन बाद फिर कोई मसला, फिर 3 दिन बाद फिर वही मसला, फिर वही स्टोरी चल रही होती है। एक ही मसला, एक ही बंदे का महीना 2 महीने 3 महीने, कहते हैं यार जिसको सुना है मान से नहीं फर्क पड़ा, तेरी बातों से फर्क पड़ेगा, ठीक है, जो आपका मैसेज लगाता है, अगर उससे नहीं जिसको फर्क पड़ा तो मुझे छोड़े। तो इस किस्म के डॉक्टर होते हैं, इनसे आगे दिखा के दूसरे की जाके चेक करें, उसको चेक करवा रहे, तीसरे को जाके चेक करवा रहे, तो टाइम ही ना हो, जैसे यकीन ही ना हो। और उसको समझ टाइम ये होता है सिर्फ कि कुछ लोगों को एक सिर्फ लिसनर चाहिए होता है, उस बात को आगे बढ़ाने वाला चाहिए,
It's better they should go to a psychiatrist. You're not a psychiatrist. आपके ऊपर से उससे बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो एक मिनट है हो सकता है कि कोई और बंदा जो बहुत डेस्परेट है उस तक वो अलग अलग मैसेज पहुंचना चाहिए, तो वो आपकी कॉल जो है वो हैंग हुई है, एंगेज हुई है, सेम बंदे ही लगे हैं. तो अगर 10-10 सालों से आप लोगों को फर्क नहीं पड़ा तो फिर 10 मिनट से भी फर्क नहीं पड़ने वाला. इसलिए मैं अक्सर नहीं कहता हूँ इतना टाइम नहीं उनको लगाया है. फिर मैं मुझे डर लगा तो मैं माफी से भी मान लेता हूँ ये गलत हो गया. मैंने गुस्से में क्या लिखा, मैं चुप हो गया 2 महीने चुप रहा, 2 महीने बाद फिर मेरा बटन हुआ, फिर मैंने क्या लिखा यार क्या करते हो, फ़ोन बंद कर दो, फ़ोन करा दो, खाना खाने को फिर 10 मिनट. अम्मी जी को गलती होता है कई दफ़ा, ये अक्सर ही घर में बाजी भी है, ये तेरे को जहनत भी बैठी हुई पूरा होता है, या हम सब भी होता है. डॉक्टर को बड़ी डिटेल में लगता है कि ये ना इधर इधर पेन और इधर से ये होना, इधर भी आ रही है, ये हो गया करते हैं. हाँ ठीक क्या अम्मी जी को क्या तुम तो 10 नहीं कर सोची, अम्मी जी को समझ चले जाएंगे. या कोई और है उसका वो बंदा महीने से अपनी जैसे को दिखा रहा है हर बार, ठीक है, तो एक दिन पता लगे कि फलान को दिखा लो, फलान ने कहा ये ऐसे करो लो, अच्छा फलाने को ये हो गया, मैं जब ये दिखा दिया आपने तो कहा अच्छा चलो ठीक. उसको लगे वो फोन कानों में लगा, वो पूरी बात ध्यान अभी तक एक नहीं लगा होता है उस बंदे के साथ. बस चलो ये 6 माह से 8 माह साल हो गए, अगर वो नहीं ठीक होता वो सिर्फ आपके लिए वो साइकेट्रिस्ट की हेल्प देने के लिए आ रहे हैं होते हैं, वल्ला वाला मैसेज साइड पे आ इतनी लंबी बात बात किया वो जीवन में मैं भी इतनी लंबी बात करी जा रहा हूँ कहीं जा रहा हूँ. मैंने कहा लेकिन आप तक आज आप सब तक ये पहुँच जाए मैसेज इस चीज़ का कि ये जो टाइम है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. और जो इनका टाइम है इन्होंने शायद सर्कल इसलिए छोटा है कि सिर्फ आप लोग ही इनके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं. इधर से उठेंगे उसके बाद आप 2-2 घंटे जाके कॉल करते हैं, 3-3 घंटे कॉल करते हैं, तो वो किसी और को चांस ही नहीं मिलता. वो भी देते हो फिर देखो नए नंबर वाले को चांस करो. तो ये बस इनका सीन उसका ख्याल करें तो उसका और लोगों तक उनकी हेल्प हो जाए, उन तक मैसेज पहुँच जाए. बस ये बाकी मेरी मालूम आपसे तो मैंने काफ़ी लंबी बात भी की और काफ़ी सख्त बात भी लगी और फिर इसको बुरी लगी है तो उसकी बात ये कहना इसलिए मेरा और डॉक्टर साहब का सफर बाबा जी के साथ ही शुरू हुआ. और हम लोगों ने देखा था कि बाबा जी जब गश्त पे हमें लेके जाते थे तो शुरू में शिगरी भाई थे और एक साइड पे खड़े ही होते. बाबा जी ने बाजी शायदा की तरफ जाने तो कहना छक्का का बाबा आपस में बात करो. तो 10-15 लोग होते थे. बाबा जी कहना अच्छा मैं आया वॉशरूम का क्या है कि यहाँ वैसे भी चले जाते. 2.5 घंटे 3 घंटे इसी तरह की बहस होती है. जवेद भाई का वोकल्स नॉलेज करती है उसमें शिगरी भाई उतने जोशीले थे. 2:30-3 बजे एकदम बाबा जी ने आना और हमारी भी जैसे काफ़ी में नींद आई थी. मेरा भी यही हाल होता थी काफ़ी में बाबा जी आ जाना कार से चलिए होंगे. बाबा जी ने आना 2:30 बजे 3 बजे उठ के जहाँ पे इन दोनों के सीन फंसे हुए होते थे बाबा ने एक छोटा सा एक नुक्ता लेना वो मसला हो जाता. बाबा जी का वो जो वर्ड है इश्क लंबी बातें नहीं करता इश्क करके दिखाता. ये वर्ड्स बाबा जी को सूट करते हैं क्योंकि वो खुद सरापा इश्क है, वो सरापा कुरान है, चलते फिरते वो कभी नहीं. हमने तो यही देखा है, मेरा एनालिसिस है कि जो लंबी चौड़ी और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना वो उतनी फंसे होते हैं. और अब बाबा की वो बातें याद नहीं आती कि इश्क में दावा है वही लोग फंसे होते हैं. और हमें को सवाल की सवाल किसने किया उसी का
बस बाबा जी जो है ना वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकते, ठीक है, और हर किसी की अपनी अपनी अकीदत है, और ये मुझे मैं कल परसों वासिक साहब की को पढ़ा था कि मुर्शद से इश्क जो है वो इश्क मुस्तफा है। बातें ना बड़ी है, छोटी छोटी सी लगती है, लेकिन कोशिश करें, इरादा करें, सूरह रहमान मैसेज पे रहे और फैलाएं उसको। अगर आप रोज़ाना का एनालिसिस करेंगे तो सुबह से शाम तक जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, मेरा उसमें 100 में से हमें शायद पासिंग मार्क्स भी ना मिले। जो हम बातें करते हैं प्रैक्टिकली हम उसमें ऑपोजिट होते हैं, हमारा जाहिर बातें नहीं हैं। और प्यार करें, माफ़ करें, लफ्ज़ तो बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम फेल हो गए। मैं हो देता हूँ फिर आप लोगों का तो नहीं, बाकी वही बातें इमरान ने भी कर दी, सब भी शायद बयान के होंगे। उस मुकानी कितने है पहले तो तारिक साहब को दे दो, सम अप कर देना। आफ्ताब अली थक गया कहता उठ जाने में। तारिक साहब सम अप कर दें। खालिद कह रहा है बहुत समीउल्लाह से समीउल्लाह के पास ही लेगा। मैं बाबा जी ने ना वक्त नहीं गुजारिया था ना, मैंने पता है कि वो की करते सन की कहते सन, बस मैंने ये पता है कि मेरा उन्हों का रिश्ता जोड़ा है वो बाहर बैठी सी जिनी देर हो गया ना, वो बाहर ही खालिद ने सही किया, मेरी शायद टोटल मिला के मुलाकात 5 घंटे भी नहीं है। तो मैं कैलकुलेट करा, सम अप करा, हाउ मेनी आवर्स आई have sat down with that gentleman that may not exceed more than 10 hours. मेरा ख्याल है उन्ना तुम अच्छा उस्ताद कोई नहीं सी। वो हर स्टूडेंट को अपने को जानते हैं और हर स्टूडेंट को उनकी औकात के मुताबिक डील करते थे। और अच्छा उस्ताद उन्होंने मिलने तो बाद ही मैंने एहसास है कि अच्छा उस्ताद वही होंगे जिदे स्टूडेंट हो तो बहुत अगे निकल जाए दुनिया की नज़र च। दुनिया की नज़र च स्टूडेंट्स ने बड़िया कामयाबियां हासिल की होंगे। तो मैं ऐसे शख्स शाह शम्स ते रूमी की एग्जाम्पल दूँ। पूरी दुनिया रूमी को जानती है, लंग्स से भी रूमी को इंग्लिश से भी ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाएगा। जाके पूछो तो शम्स तक किसी को पता नहीं। मेरा ख्याल है बाबा जी एक बहुत बाकमाल उस्ताद से, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु दी भी यही अदा मैनू बड़ी बड़ी ही भांदी है। उन्होंने ऐसे स्टूडेंट पैदा किए, वो पहले चारा की खास चीज़ थी कि वो स्टूडेंट कैसे बने। अगले 700-800 साल असी जड़े ने वो असी हुकूमत की दुनिया में मेरा ख्याल है सरकार ने तो उत्थे नहीं जाके तुर्की फतह किया, लेकिन वो 4 जो पहले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी ट्रेनिंग या हक अदा किया अपने उस्ताद का। बाबा जी की भी यही सी कि बहुत ही उन्होंने कोई स्टूडेंट भावे नेड़े सी तो भावे मेरे का 7 समंदर पार से, उन्होंने निगाह 360 घूमती सी। 360 उन्होंने जी है ना अप्रोच सी, उन्होंने रेडिएशन कह लो जो भी कह लो, उन्होंने असर जड़ा दुनिया के हर कोने च होंदा सी।
ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ आखिरी मुलाकात मतलब द लास्ट मीटिंग कि आप बस सूर्य रहमान का बता दिया करना। ये अलहमरा के हॉल में से निकलते हुए उन्होंने कहा आप बस सूर्य रहमान का बता दिया करना। तो जब मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को तो अक्सर मुझे पूछते हैं कि अच्छा साहब फिर क्या होगा। मैं उन्हें कहता हूँ 7 दिन सुन लो, मुझे खुद भी नहीं पता क्या होगा। हाँ, जो भी होगा उसके बाद तुम खुद ही दुनिया को खुद ही बताओगे, और जब तुम बताया करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो 7 दिन सूर्य रहमान सुनने से क्या हुआ था। बाबा जी के होते हुए मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, ना मैंने उन्हें कोई बहुत बड़ा कलंदर समझा, ना मैंने कभी कुछ। मेरे लिए वो अब्बा जी की तरह थे, हैं, बिल्कुल अब्बा जी वाला प्यार था। और खालिद ने तो पता नहीं वो बदतमीजियाँ की हैं कि नहीं, ये बाकी गवाह हैं। आज अब्बा जी के घर मैंने बाबा जी को बकायदा गले से पकड़ के यहाँ से मैंने और गालियाँ भी बकी, क्योंकि वो गायब थे जब मैं वापस आया। मुझे नहीं था पता, लेकिन जिस दिन बाबा जी पर्दा करके थे, मैं जर्मनी में था, डॉक्टर ने फ़ोन किया तो मैं पैदल अपने घर गया साइकिल में, तो तब मुझे एहसास हुआ। उस दिन तक मुझे कोई एहसास नहीं था कि मेरे पास कोई आई एम एफिलिएटेड और आई एम अटैच्ड टू समबडी हु इज अ ग्रेट ह्यूमन। वेरी ऑनेस्ट, एक रिश्ता था, उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता कि वो क्या रिश्ता था, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था। उनके पास आके बिल्कुल सवालात खत्म हो जाते थे और वो पूछते थे अक्सर, डॉक्टर बाबा काका स्पाई सवाल पूछ, तो मैं खामोश हो गया था, सवाल खत्म हो जाते। लेकिन जिस दिन वो चले गए और मैं वापस पैदल जा रहा था, उस दिन मुझे एहसास हुआ, तो मैं पहले भी बार बार कह चुका, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आई हैव लॉस्ट समबडी इररिप्लेसेबल इन माय लाइफ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने कोई चीज़ खोई है जो मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। और वो उस टाइम पर्दा कर चुके थे और डॉक्टर साहब मुझे फ़ोन, मैंने कहा आधे घंटे बाद जब मैं घर जा रहा था, मैं टोटल कोई आधे घंटे की मेरी वॉक थी, घर तक अकेला था, मैं रोता जाता था, मुझे ये पता था। उस दिन एहसास हुआ था कि मेरा नसीबा अच्छा था, मैंने किसी बड़ी प्यारी हस्ती के साथ चंद घड़ियाँ गुजारी हैं, जिसका इम्पैक्ट आज तक है, ये रहेगा। और अल्लाह जब ये चला जाऊँ तो हाफिज क्यों निकले बताता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो उस्ताद बहुत प्यारा है, वो बहुत ही बाकमाल उस्ताद। बाकमाल उस्ताद यही होता है जिसे ज़्यादा नसीहत ना करनी पड़े, जिसे ज़्यादा बार बार एक्सपेरिमेंट करके ना दिखाना पड़े, जो सिर्फ एक दफ़ा कह दे और वो स्टूडेंट के अंदर ऐसे उतर जाए तो वो स्टूडेंट उसे एक्सपेरिमेंट में ढल जाए। मैंने जैसे कहा मेरी तो मुलाकात उनसे नहीं है इतनी ज़्यादा, मैंने तो उन्हें बोलते हुए भी इतना ज़्यादा नहीं देखा। हाँ, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, मैं कहूँगा ये मेरी ज़िंदगी का एहसास है, शायद अजीम तरीन एहसास। मुझे वो सी ऑफ करने एयरपोर्ट गए, उन्होंने शायद किसी को नहीं किया, और शायद उन्हें पता था कि हमारी आइंदा मुलाकात नहीं है, तो इस पागल के लिए चलो ये चीज़ रहेगी कि मैं इस एयरपोर्ट छोड़ दिया, उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं। तो सूर्य रहमान का पैगाम जितना फैला सकते हैं यही फैला दें, क्योंकि बकौल बाबा जी के सिलेबस बदल गया। मुझे नहीं पता कौन सा सिलेबस, ये उनके लफ्ज़ में मेरे साथ। सूर्य रहमान फैला दें जितना ज़्यादा फैला सकते हो। माशाल्लाह यूट्यूब पे चल रहा है, मैं लोगों से लम्स में सुनता हूँ, मेरे और जो नॉन लम्स, मैं गिलगित बल्तिस्तान गया था स्कर्दू, वहाँ पहाड़ों में दूर जहाँ पे शायद फ़ोन के सिग्नल भी नहीं थे आते, वहाँ पे अगर मैंने सूर्य रहमान का जिक्र किया तो लोगों ने कहा हाँ वो एक डॉक्टर है, हम वो चैनल देखते हैं। पैगाम तो फैल रहा है।
لیکن اس تاثیر سے ماشاءاللہ جس طرح آپ لوگ پھیلا رہے ہو سیلف لیس ہو کے انکنڈیشنلی سے پھیلاتے ہیں. بابا جی کا یہی ڈیوٹی تھی, یہی ہے. ہم سارے اگر اسے زبر زیر جو جتنا اتنا آگے بات کرتے ہیں, یہی ہے ہمارے استاد کا کمال ہے کہ ہم دے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ سب لوگوں کا کسی کا کوئی کویشچن؟ ایک چیز ہے جی جی جی. والدہ نے سیکریفائس کیا آپ پہ, سب لے کے سب کا ذکر ہوا. ایک جو ذکر نہیں ہوا بچوں کا بات ہوئی کہ آپ کے بچوں نے ذکر کیا. سب سے زیادہ جو رول پلے کر رہی ہیں آپ کے ساتھ جو آپ کی مسز ہیں, جو روحانیت کا سلسلہ آپ کا سلسلہ اپنی جگہ پہ, مگر جو ان کی پارٹیسپیشن ہے, میرا تو ان سب سے شاید میں جونیئر ہوں اس سارے سلسلے میں. اور جو ہم نے آپ کو خود تنگی دیکھی, اس کے بعد جو آپ سے ہیلپ ملی اور جس طرح آپ نے دی, اور چونکہ میرے بھی بچے ہیں, میری بھی بیگم ہے, وہ سب سے زیادہ اپریشیٹیبل جو ہیں وہ ہماری بھابھی ہیں, میری بہن ہے. اور ان کی بھی بڑی اگر وہ ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہ ہو تو یہ جو بابا جی کے جتنے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے اثرات آ رہے ہیں یا ان کے فیض آ رہے ہیں, وہ نہیں آ سکتے اگر آپ کو گھر سے وہ سپورٹ نہ ملے. تو میری طرف سے ان کا بہت بہت شکریہ. اور کہنے کو تو بہت ساری باتیں یہاں پہ کی ہیں جو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئے تھے کہ آج کا نسبت وہاں تھی. اور سب سے بڑی بات تو ہے کہ جی ہمیں اگر ہم نے دیکھا اللہ کو, قرآن ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور کتابی باتیں تو ہمارے پاس کتابوں کی صورت میں آ جاتی ہیں, لیکن جو فیض, روحانیت, محبت, چاہت اللہ کی, اللہ کے نبی کی, وہ اللہ کے ولیوں کے بغیر نہیں آ سکتی. اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نسبتوں میں جوڑا ہوا ہے جہاں سے کسی نہ کسی سلسلے سے اس محبت کے سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات جو آپ نے سب سے پوچھی, مجھے اپنی بال سفید ہونے کو آگے مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے بات کہ جب دنیا بنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا تھا کہ ذمہ داری کس نے لی تھی, تو انسان نے اٹھائی تھی. تو فرشتے بھی حیران ہو گئے, پہاڑ بھی حیران ہو گئے, انسان نے کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے جو گورکھ دھندا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اس سے ہمیں ایک ہی شخصیت بچا سکتی ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا, ان کا رحم, ان کا کرم, ان کی شفاعت. میرے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا کردار ہماری زندگی میں. اگر وہ نہ ہو تو ہم اس گورکھ دھندے کو نہ سمجھ سکتے ہیں, نہ اس سڑک کو پار کر سکتے ہیں. تو میرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک جو سب سے بڑی خوبی ہے جو میں سمجھتا ہوں, میں نے یہ پایا ابھی تک. باقی تھینک یو ویری مچ. جی, ساروں کی باتیں سنی آپ نے, اس گھر کے بڑوں چھوٹوں کی. امی جی کی باتیں رہ گئی ہیں, میں اگر انہیں مائک دوں گا تو وہ بڑی ان کی موڈ کی بات ہے. درمیان میں وہ شروع ہو گئی ان کی اپنی, لیکن اس وقت مائک ادھر تھا تو آپ لوگ نہیں ریکارڈ کر سکے. میں یہاں سے سن رہا تھا کہ وہ اپنے فلو میں چلے جاتی ہیں جب تو پھر وہ بولتی ہیں اپنی یادیں. بچوں نے بولا, بڑوں نے بولا, کچھ نے نہیں بولا یا وہ شیئر نہیں کرتے, کچھ چھپ گئے, کچھ سو گئے, کچھ چلے گئے, لیکن یہی کچھ ہے. اور اس میں سب کا بابا جی سے تعلق, میرے سے تعلق, آپس میں تعلق, اور اس گھر کا میرے تو خیال میں ہم سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے. ساروں کو اپنے اپنے گھروں میں پیار, محبت, رواداری, چھوٹے بڑوں کی رسپیکٹ کریں, بڑے چھوٹوں کا خیال کریں. اور گھر کا جو بڑا ہے, ماں ہے, باپ ہے,
जो बहरहाल फाइनल अथॉरिटी हो, जो अल्लाह रसूल ने भी बता दिया है, और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अमल है और उनके साथियों का भी अमल है, आगे भी ट्रांसफ़र होता आया है। हमारा फैमिली फैब्रिक मुआशरे में ख़राब हो रहा है, बाहर की कौमों का ख़राब हुआ है और तबाह हुआ है। कहने को वो तरक्की कर गए, लेकिन इखलाकी तौर पे या मुख्तलिफ मसाइल ऐसे हैं जिनको अब वो कभी जो चीज़ें उनके भी मुल्क में इलीगल थी अब उन्हें लीगल करते फिर रहे हैं, और हम भी कवा चला हंस की चाल रब ने भी भूल गया कि मसदाक अंधी तकलीफ में गिरते जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह के इस तरह के बंदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे खादिम और गुलाम और उनके आशिक, उन्हें अल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि ऐसी समझ देता है इसी कुरान करीम में से, और मैसेज बाबा जी का कुरान करीम है। उस कुरान करीम में से सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम भी उन्होंने नहीं खोली, रहमान पे ही हमने, और अल्लाह 3 बार अल्लाह कह लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, बेसिकली यूँ कह दें अल्लाह रहमान और रहीम, 3 नाम अल्लाह के। अल्लाह खुद कहता है अल्लाह कह लो, रहमान कह लो, तो 3 बार वो अल्लाह वाली दुआ कर लो, सूरह रहमान सुन लो, उसके आगे पेश हो, मकसद उस एहसास में चले जाओ कि वो है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि उनके साथ सफ़र शुरू हुआ तो मुझे समझ आई, मुख्तलिफ ज़िंदगी के मौक़ों पे अभी भी होता है कि हम सारे कहते हैं अल्लाह है, हम कहते हैं हम मानते हैं अल्लाह है, लेकिन मैं ये इकरार करता हूँ कि बहुत से मौक़ों पे हम कोई नहीं मानते। जहाँ हमने हरकत करनी होती है हम कर जाते हैं, उस वक्त हमें कोई अल्लाह याद नहीं होता, ना हमें उस अल्लाह की पकड़ का खौफ होता है, ना हमें ये खौफ होता है कि वो देख रहा है। वो तो मैं कहता हूँ बाथरूम में भी देख रहा होता है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं होती। उसके मुकाबले में हमें किसी कैमरे की या किसी इंसान की शायद ज़्यादा डर होता है कि ऊपर से आ ना जाए, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। लेकिन उस अल्लाह का तो कोई परवाह नहीं होती जिसके सामने अब 24 घंटे होते हैं, और ऊपर से कहते हैं हम उसे मानते हैं। उसकी सिफात समेत ही जब उसको सारा मानना है तो फिर तो इस तरह की हरकत या कुछ भी इस तरह का हो सकता नहीं है। लेकिन सरकार दो आलम ने भी जितना प्यार या अमल करके दिखाया और उनके साथियों ने, उनके घर वालों ने, उसके बावजूद दुनिया एक अपनी डगर पे है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसका जिक्र ने किया कि इंसान ने वो बोझ या वो टास्क अपने ज़िम्मे ले लिया और हर शय कायनात की हैरान भी हो गई। लेकिन अल्लाह करीम का इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारा का सारा उसका अपना खेल था और है, और उसने वो ऐसे तकरीम पे जिस शख्सियत को, जिन हस्तियों को उसने आलीम मुकर्रर किया था, उसका उसने पहचान अपने वक्त पे करवानी थी। और आज हमारे बच्चों से लेके हम सारे उनकी तारीफ़ें तो करते हैं उनके अमलों की, लेकिन प्रैक्टिकली हम कहते हैं वो भी आम आदमी थे। अल्लाह कह रहा है कुरान में बार बार वो एक आम आदमी है, लेकिन वो या उनके घर वाले, असल में मुझे उस फिक्र की समझ ये आई है कि वो कह रहा है कि देखने में, करने में ये भी गोश्त पोश के इंसान है, इनकी भी वही बशरी तकाज़ों में नहीं है, तो ये भी तुम्हारी तरह के इंसान है, लेकिन क्या तुम में से भी कोई इन जैसा है। असल में ये मैसेज है जो मुझे समझ आया, और हमें अगर यही बात समझ आ जाए तो ये हमें हम्बल कर देती है, आजिज़ी में लाती है। और आजिज़ी में अगर सरकार को देखते ही शर्मिंदगी हो जाए कि मेरे सरकार ने क्या कहा, क्या करके दिखाया, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है ये शर्मिंदगी भी अल्लाह को, रसूल को पसंद आ जाएगी अगर हम आइंदा के लिए बाज आ जाएं, आपस में ही प्यार, मोहब्बत, रवादारी। मेरा ख्याल है मैं 55 साल की उम्र अब होने लगी है, मैं अब किसी को ठीक करने की कोशिश नहीं करता। मैं मैसेज ज़रूर देता हूँ, उसको आगे से बताता हूँ जहाँ से मुझे लगता है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन मैं अब अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये समझ आई है कि मैं ना किसी को ठीक कर सकता हूँ और ना ये मेरे ज़िम्मे है, मैंने अपने आप को ठीक करना है। मैं अपनी किसी खामी और गलती पे या जो भी मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसमें थोड़ा बहुत भी कोशिश करूँ कि जितना कर सकता हूँ उसे कर लूँ। मेरा ये ख्याल है कि आप में से जितने भी जो शीले लोग भी हैं, जो समझते हैं कि हमने ज़माना ठीक कर देना है, या लोगों को ठीक करना है, या घर वालों को ठीक करना है, वो इसी नतीजे पे फाइनल पहुंचेंगे कि कोई भी गलत नहीं था, हम खुद गलत थे और हमने खुद को ठीक करना था।
اگر ہم خود کو ٹھیک کرتے جائیں, یہی بابا جی کہتے ہیں اپنے آپ سے پیار کرو, یعنی اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو, اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, اپنے آپ سے پیار کرو, اپنے آپ کو پہچانو, دوسروں کو مت بھولو, نہ کو تولو, اپنے آپ کو تولو, اپنے آپ کو اسیس کرو. اپنی کوئی ایک خامی جو تم سمجھتے ہو کہ خود بھی مانتے ہو کہ غلط ہے, چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ نہ ریپیٹ کروں, پھر کر لیتے ہو, اس پہ قابو پانے کی کوشش کرو. اگر تم اپنی ایک خامی کو چینج نہیں کر سکتے, ایک عادت کو چینج کرنا تمہارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے جب تم کوشش کرتے ہو, تو پھر تم دوسروں سے کیا گلہ کرتے ہو؟ دوسرے بھی اتنے کی مجبور ہیں, یا ان کے بھی اسی طرح اپنے اوپر بھی اختیار نہیں چل رہا ہوتا. بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ, پیار, محبت, اتنی دیر سفر سے ہم سب کو سننے کا, ہمارے ساتھ بیٹھنے کا, اور اس محفل کو, اس سنگت کو یوں نبھانے کا. اللہ اس سے کوئی خیر نکالے. میری اپنی ایویں خبریں سن کے لگتا ہے کہ یہ ملک اس وقت عجیب سے دوراہے پہ ہے, اور اس میں اللہ کے خاص کرم کی ہمیں ضرورت ہے, خیر کی ضرورت ہے, فضل کی ضرورت ہے, برکت کی ضرورت ہے, جو کہ شروع سے ہی ہمیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ہر وقت, ہر روز نئی سے نئی غلطی کر کے مزید دلدل میں پھنستے بھی جاتے ہیں. اس رب کو اور اس رسول کو اور اس کے پیاروں کے صدقے پھر معافیاں بھی مانگتے ہیں, لیکن ہم خود کو چینج نہیں کرتے. ہم میں سے جو کوئی بھی جس بھی ذرا سی سیٹ پہ پہنچتا ہے, کرتا دھرتا بنتا ہے, اصل ٹیسٹ ہی اس کا وہاں پر ہوتا ہے, اس کے ایمان کا, اس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, اس کی مسلمانی کے دعوے کا, اس کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے, اس کے روزمرہ کے جو اختیارات ہیں, اس کا جو کاروبار ہے, یا اس کی نوکری ہے, یا اختیارات ہیں, وہ سرکاری ملازم ہے, یہ سارا اس کا ٹیسٹ ہے. یہی رحمانیت کی پریکٹیکل مثال ہے, اور اس اللہ کو ماننے کا عملی مظاہرہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو میرے لیے آپ سب دعا کیجیے گا, میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اور میرا خیال آپ سب گھروں کو چلتے ہیں. اس گھر والوں کو بھی بڑا حوصلہ ہے کہ آج سے بیٹھے ہوئے ہیں, دل تو نہیں کر رہا, مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سو کا دل نہیں کر رہا کہ اٹھا جائے, سوائے آفتاب علی کے وہ بڑی دیر سے وہاں سے اشارے کر رہے ہیں کہ بس کریں اب اٹھیں. لیکن یہ گھر والے بھی, اقبال کے بھائی کی, اقبال گھر میں سب سے بڑا ہے, اور ان سے چھوٹا بھائی جیسے میرے سے خالد ہے, ان کے اکلوتا ایک ہی بیٹا ہے, اس کی آج شادی تھی, اور کل مہندی تھی, آج شادی تھی, اور یہ لوگ صبح بارات لے کے پہلے آئی تھنک ساہیوال گئے ہوئے تھے یا بنی کام, اور وہاں سے واپس پھر اقبال یہاں پہنچے ہیں, اور کل دوپہر کا ولیم ہے, اور یہ بھی سارا, اس میں بھی اقبال گھر کا بڑا ہے, اور ان کی فیملی بھی ہے, اور سارے انہوں نے بھی کرنا ہے سارا, تو ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. بچے بھی سو رہے ہیں, مائیں بھی صبر سے انتظار کرنی ہے کہ یہ سارے بھائی جو فون پکڑتے ہیں چھوڑتے نہیں اس کو, مائک کو. تو اب میرا خیال آرام آتے ہیں, یا ابھی بھی کوئی سوال جواب رہتے ہیں؟ بہت مہربانی, آپ سب کو بہت بہت شکریہ.